قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من شيئكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان تیری نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی اس پل میں ہے بسائی میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہی ہوں میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہی
کو سورہ رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا تیرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہی ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد نے الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا کلام پاک کو سننے کا، اور انشاءاللہ عزیز ابھی تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے چاہا تو آپ ہی جان کا بیان شروع ہوگا۔ جیسا کہ سائزہ نے شروع میں عرض کیا تھا آپ بہنوں سے کہ الحمدللہ آج کا دن بہت فضیلت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو موقع عطا فرما دیے۔ الحمدللہ آپ جان کا بیان سننے کا موقع تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات آپ سب بہنوں کو جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ الحمدللہ آپ جان اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف رکھتی ہیں اور وہاں سے وہ بیان کریں گی، تو انشاءاللہ عزیز اس کے لیے آپ کو جیسے ڈسٹینس کا بھی اندازہ ہے تو تھوڑا آپ لوگ انتظار کیجیے، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ابھی لائن کنیکٹ ہوگی اور آپ جان کا بیان شروع ہوگا۔ اتنی دیر کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ انشاءاللہ بہنوں کو آگے سے آگے دعوت دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں اس میں شامل ہو سکیں انشاءاللہ عزیز۔ لہٰذا بہنوں کو بتائیں کہ آج کا دن بہت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، یہ بیان تو انشاءاللہ ہم آپ جان کا سنیں گے، لیکن آپ جان اس مقدس جگہ پہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ جو بات چیت کریں گی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو یہ بھی سوچیے کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس مقام پہ لے جائے، ہمیں بھی وہاں پہ جانے کا موقع عطا فرمائے، اور پھر جب آپ جان وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا مانگتے کہ یا اللہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں، جو دعائیں آپ کی جان ہمارے لیے مانگیں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ان کے خود اپنے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیاری بہنوں جب یہ ساری دل میں نیتیں اور یہ ساری عقیدت ہوگی تو یہ انتظار کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ بس اس دھیان سے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، تو انشاءاللہ عزیز تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائیں گے کہ آپ ہی جان کا بیان ہم سنیں گے۔ اس موقع کے لیے آپ آگے سے آگے ضرور دعوت دیجیے۔ پیاری بہنوں ہم نے صرف اپنی ہی اصلاح نہیں کرنی، یہ ذمہ داری ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی خیر کا موقع دے، امر بالمعروف کی دعوت دے اور نہیں عن المنکر سے ان کو روکے۔ پیاری بہنوں اگر ایسا کرنے سے ہم نے گریز کیا تو ہم پھر آگے کیا جواب دہ ہوں گے؟ تو پیاری بہنوں خیر کی بات کو سنانے کے لیے ایٹ لیسٹ ہم لوگ دعوت تو دے سکتے ہیں، یہ نمبر ان کو ٹیکسٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ابھی اس آیتہ کو اندازہ ہے کہ آج جیسے لوگ موسٹلی آرام کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی آج کے دن کے مطابق، لیکن دیکھیں پیاری بہنوں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کہیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو صرف بٹن سوئچ کر کے اور اس بیان میں شامل ہونا ہوگا۔ تو انشاءاللہ عزیز آگے سے آگے اس کا دعوت دیجیے۔ ابھی آپ ہی جان انشاءاللہ آج کا بیان شروع فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ The recording has started. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في مقام آخر الإسلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تعالى في مقام آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. اللہ بلی جبتے ہم فقیروں کو توفیق نصیب فرمائیں. ہم اپنی رضا اپنی محبت اپنے قرب کے لیے اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کی سعادت نصیب فرمائی، بابرکت میں عطا فرمائی. یا خوبصورت مہمان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور خوش نصیبی ہوئی جس سے جتنا اس سے فائدہ اٹھانا تھا اپنے اپنے نصیب اور دست کے مطابق سے فائدہ اٹھا لیا. بہت خوبصورت مہمان تھا، آیا اور پلک جھپکنے میں چلا گیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کریں اور یہ مکارم اخلاق میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا زندگی کی ترتیب بدلی، صبح شام بدلی، ہماری زندگی کی سوچ بدلے، احساسات بدلے، ہماری زندگی کے بدلے. ہماری زندگی میں اچھے اخلاقیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں. ان اخلاق میں سے بہت ساری خوبصورت کی مہمان نوازی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ کوئی دوست ہے، چاہے وہ کوئی رشتے دار ہے یا کوئی اجنبی ہے، اگر اس کے پاس آ جائے تو انسان اس کی کس طرح خدمت کرتا ہے، اس کی کس طرح سے مہمان نوازی کرتا ہے تاکہ انسان کی آپس کی محبتیں قائم رہیں، الفتیں قائم رہیں. اور یہ چیز بہت زیادہ بنیادی ہے. آج مشکل وقت یہ آ گیا کہ ہم نے ہر بندہ نفسا نفسی کے، ہر بندہ اپنے ہی نفس میں مبتلا ہے، اپنے ہی پیٹ کے ہاتھ پھیلا ہوتا ہے اور میں دوسرے کا کسی کا خیال اور لحاظ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بے حس نہ بنے بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ بنائے اور اس کو نبھائے. اس لیے فرمایا کہ محبتوں کا اظہار کرنا بھی عبادت ہے. جو موقع اللہ تعالیٰ نے محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے کہیں ان جگہوں پہ انسان اپنی محبت کا اظہار کر دے تو شریعت نے اس کو عبادت بنا دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اسے بتا دو انی احبک فی اللہ، کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، یعنی اس محبت کا پھر اظہار کر دیں. اس طرح جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو جو ہوتی کرنے والے ہیں، میزبان ہیں، ان سے چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے، دل کی خوشی کا اظہار کرے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت زیادہ پرتکلف کھانے بنائے اور تبھی انسان کی محبت کا اظہار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں یہ دلوں کا کنیکشن ہوتا ہے. انسان تھوڑی سی اگر دال چاول اگر بنائے ہوئے ہیں، خشک ٹکڑا ہی صحیح روٹی کا، چاہے کوئی سبزی بنی ہوئی ہے مگر دل کی محبت کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو وہ چیز سے مزیدار بنا دیتی ہے. اگر انسان نے بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگایا ہو، بہت لمبا چوڑا ٹیبل لگایا ہو مگر اس کے اندر دل کی محبت کا جذبہ نہ ہو تو اس کے اندر وہ محبت اور وہ خوشی اور وہ سکون نہیں ملتا جو انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں محبت کو شامل کرنا چاہتے ہیں. لہذا آج عام طور پر ہم نے دیکھا کہ ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہم آپس میں چھٹیاں ہوئی یا پھر جیسے عید کا موقع آیا یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ویکینڈ وغیرہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر آ کے کھانا کھا لینا. تو اس کو کہتے ہیں، میں بس وہ گیٹ ٹوگیدر کہہ رہی تھی، ایک ہمارا یہ طریقہ بنا گیٹ ٹوگیدر کرنے کا. اگر یہ رسمی طور پر ہم کر رہے ہیں تو یہ فقط کیا کیا کھانا ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ مہمان نوازی کی نیت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے گھر مہمان بلا رہے ہیں، یہ محبت کا رشتہ ہے، تو اس آنے والے کو اللہ کا مہمان سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے میری طرف بھیجا ہے، جس کا رزق اللہ نے میرے رزق میں ملایا ہے.
اگر یہ تمام چیزیں انسان کی سوچ میں ہوتی ہیں تو پھر یہ سبحان اللہ، اس کو بلانا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو ملنا، اس کو مسکرا کر دیکھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو سبحان اللہ، یہ بخاری شریف میں صحیح حدیث مبارکہ میں اس چیز کے پر موٹیویٹ کیا گیا، کیونکہ آج دیکھیں ہمارے مہمان رحمت نہیں بنتے، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ زحمت ہے۔ ہمارے ایک مہمان نوازی کرنا مصیبت بنا ہوتا ہے۔ ایک رسمی رواجی طور پر ایک رشتے داریاں ہیں، بس ایک لوگوں کو دیکھا دیکھی کیسے بن چلا گیا، اس کے اندر اصل نیت ہے، اصل محبت ہے، اصل سکون، اصل خوشی، اصل جو ہے اجر و ثواب کہ اللہ رب العزت کی نسبت سے وہ کام کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پورا کرنا، اور بیچ میں سے نکل گیا۔ ہزاروں ڈالر خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ مقصود جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں اصل مقصد نہیں پتا کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے، کیونکہ ہر جگہ ہی چھٹیاں ہیں، آنا جانا ایک دوسرے کی جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ جیسے بھی عید کا موقع گزرا اور پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عید کے موقع پہ عید کی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں یا آگے کی چھٹیاں کے موقع پہ کریں، تو ہمیں چاہیے کہ کچھ سنتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے لیے یہ نسبت اور یہ تعلق قائم کرنا اللہ کے لیے جو ہم ان حدیث مبارکہ کے پر عمل کر سکیں، اور ہماری زندگی میں جو ہم وقت جان مال جو کچھ بھی لگا رہے ہیں ہمارے دنیا میں بھی اس وقت کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں بھی اس وقت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آقا کی مبارک سنت سے تازہ ہو جائے اور میری کے دل کو بھی ہم خوش کر سکیں۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں اس کے الفاظ اس کی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ کیا فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ پھر آگے فرمایا جائزتہ یوم و لیلۃ، اس پر جائزہ ایک دن اور رات ہے۔ جیسے کہ کیا مطلب ہے جو حدیث مبارکہ میں نقل کیا گیا، فرمایا کہ پرتکلف کھانے کھلانا، یعنی جب کوئی بھی مہمان آئے اور ہمارے گھر میں کھائے تو ایک دن اور ایک رات کا کھانا اسے پرتکلف دینا چاہیے، یعنی یہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ کہ فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ بات نقل کی گئی کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ 3 دن تک کیا کرنی چاہیے، پورے پیار محبت کے ساتھ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی اس کی خدمت کی جائے گی، اس کو کھانا کھلانا یا رکھنا جو بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عام طور پر سے گھر والے کھاتے ہیں وہی ہم اس کو کھلائیں، یہ نہیں ہو سکتا مہمان آئے تو ایسا ہمارے لیے مصیبت بن جائے کہ دوبارہ انسان کبھی اس مہمان کو اپنے گھر دعوت نہ دے، نہیں، نہ میزبان اس طرح سے کام کرے اور نہ ہی مہمان ایسا کرے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے تاکہ پیار محبت کے ساتھ میزبان کو بھی مہمان اپنے گھر پر آنا مشکل نہ لگے اور مہمان کو بھی جو ہے جانا میزبان گھر میں اچھا لگے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا اول من ضیف ابراہیم، کہ سب سے پہلے جو پوری زمین پر جو مہمان نوازی کا سلسلہ شروع کیا وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ اس کے تذکرے ہم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھے۔ ایک اور روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان میں 3 کوالٹی بہت زیادہ تھی۔ پہلی چیز ان کی کوالٹی تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جتنی بھی بھوک لگی ہوتی تھی وہ پہلے کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے تھے اور جب کوئی مل جاتا تو اس کو لاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ اور ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ڈھونڈ رہے تھے، وہ کھانے کے وقت انہیں کوئی نظر نہیں آیا، ڈھونڈتے انہیں ایک شخص نظر آیا جو کہ بہت بڑا تھا، تقریباً 70 سال کی عمر کے ہوں گے۔ جب ان کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی عادت تھی اللہ کے نام سے شروع کر کے کھانا کھانے کی، تو اس لیے انہوں نے جب کھانا شروع کرنے لگے تو اس بوڑھے کو بھی کہا کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اپنے دل کو مانتا ہوں۔ تو پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر تو تم کھانا نہیں کھا سکتے،
نے کہا نہیں, میں تو ایک کھانے کی وجہ سے اپنے بت کو یعنی اپنے گاڈ, اپنے خدا جس کو وہ ورشپ کرتا تھا, جس کو وہ خدا مانتا تھا, کہنے لگا میں تو ایک کھانے کی وجہ سے اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا, میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا اور میں مذہب کا نام نہیں لے سکتا. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہا ٹھیک ہے پھر آپ میرا کھانا نہیں کھا سکتے. انہوں نے ان کو بھیج دیا, وہ چلا گیا آرام سے. تو ابھی جیسے انہوں نے اس کو بھیج دیا وہ بوڑا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی نازل فرما دی, اے میرے پیارے یہ کیا کیا, آپ نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں اللہ وہ تو آپ کا نام نہیں لیتا, وہ تو اپنے بت کا نام لینا چاہتا تھا, تو اس وجہ سے آپ جو ہیں میں اس کو کیسے کھانا دے سکتا تھا. تو فرمایا کہ اتنے سال اس کی زندگی ہو گئی, اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سال تک میں اس کو کھانا نہیں کھلاتا رہا. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں تو ساتوں مناسبوں مشرکوں سب کو کھانا دیتا ہوں, آپ نے اس بندے کا دل توڑ دیا, آپ جائیے اس کو لے کر آئیے اور اس کو کھانا کھلائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے, بھاگے, اس کے پیچھے جا کے جب اس کو مل گیا اور اس کو بلایا, آؤ آپ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں بلا لو, میں تو تمہارا رب کا نام نہیں لوں گا, اور آپ کو مجھے کیوں بلانے کے لیے؟ کہنے لگے کہ مجھے اسی رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لے کر آؤ, جس رب کا تم نام نہیں لے رہے. تو تمہیں اچھا اگر ایسی بات ہے کہ اسی رب نے تمہیں بھیجا, تو میں پھر اس رب کا ہی نام لیتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں, اس کو اپنا رب کہتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت کتنے پیارے ہیں, کتنی محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم بندے سے ناراض ہوتے ہیں, ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں, ہمارا آنگن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, ہم تو اس سے گناہوں والی زندگی شروع کر دیتے ہیں, نبی کی مبارک سنتوں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں رد کر دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ذہان نہ دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس روزی کو بند نہیں کیا. قربان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر لیا, ہمارے ساتھ رزق روزی کو بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کسی دیکھ لیجیے تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا بزنس بند کر دیں گے, اس کی مال کو کھینچ لیں گے, اس کی اولاد کو لے لیں گے, اس کو بیٹے بیٹنے دینا بند کر دیں گے, اور اس کے اندر تو آشیش کی زندگی گزری اس کو واپس دیں گے. ایسا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کرتے. ذہن میں رکھتے ایسا ہرگز نہیں ہوتا. انسان سوچتا ہے میں تو بڑے ہی شان سے گناہ کر رہا ہوں, حرام بھی کھا رہا ہوں, سود بھی کھا رہا ہوں, شراب بھی پی رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہوں, امانت میں خیانت بھی کر رہا ہوں, اور جو ہے جھوٹ سے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہوں. اور پھر بھی دیکھو میرا کتنا بڑا مینشن ہاؤس ہے, میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گاڑیاں ہیں, میری اولاد بھی ساری ڈاکٹر انجینئر بنی ہوئی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بندے سے نہیں روکتے, یہ ذہن میں رکھنا. اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ تو بہت ہی گناہ گار ہے, وہ تو نہ نماز روزہ قرآن سجدہ کرتا ہے, وہ تو سود بھی کھاتا ہے, اور وہ تو بزنس بھی ایسے کرتا ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں روکا. عزیزی بیٹی یہاں نقطہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بندے کا رزق نہیں روکتے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا تعلق, اپنی نسبت, اپنی نیت کو کھینچ لیتے ہیں. جیسے جو ہے اگر وہ نمازی پڑھا تو نمازوں کی حضوری کھینچ لیتے ہیں, نمازوں کی حلاوت کھینچ لیتے ہیں, رات کے آخری پہر کی ملاقات کھینچ لیتے ہیں, رات کے آخری ملاقات کی جو لذت ہوتی ہے, جو سجدے کی حلاوت ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی حضور رونا دھونا, اس رونے کی لذت, اس ماننے کی حلاوت, اس کی شیرینی, اس کی مٹھاس, وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق, ایک میت, ایک قدرہ ہوتی ہے, وہ انسان کے اندر سے سن جاتی ہے, جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوتا. تم سمجھتے کہ انہوں نے کوئی بے ادبی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب کھینچ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت چلی گئی, تو پھر تمہارے پلے کیا رہا؟ اگر فقط تمہاری کامیابی دنیا کے بڑے خیر مال پیسے ہوتے ہیں تو فرعون اور قرآن کو دیکھ لیجیے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں. انسان نے اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا دنیا بنا لیا,
اور جس بندے کے پاس وقت کی روٹی نہیں ہے تو پیٹ پوشی کی زندگی گزارنا ہے تو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے تو اللہ بہت ہی ناراض ہیں، میرے سے تو اللہ بہت ہی راضی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، یہ تو میرے سے لے کے کھاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بندے کے اوپر بہت بڑی ازمائش ہے جس کے پاس مال پیسے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دیا، خاص طور پہ اگر وہ اللہ کی ناراضگی والا مال ہے، گناہ والا مال ہے، دھوکے والا مال ہے، حرام مال ہے، ناجائز طریقے کا ہے، غلط تجارت ہے یا غلط بزنس ہے، تو اس لیے اس بات کو یہاں سے پلے باندھ لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارے ایمان کے ذرا سے ڈرنا تو میں تو ساتھوں کی سیڑھیاں بھی ہی جگرات کی بنا دیتا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھے تو اب دیکھتے ہیں رمضان شریف کا مبارک وقت گزارا تھا، کیسی وہاں کی سبزیاں تھی، کیسی شان تھی، کیسی راتیں تھی، کیسی ساری تھی، کیسی افطاری تھی، کیسی آخری کے 10 دن کی لالت القدر کی راتیں تھی۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے اندر وہ لذت و سکون، وہ لذاذت و محبت و اللہ کا قرب اور وہ معیت ہے اس وقت میں، یا ہم میلے میں لگ گئے، بس وہی گیٹ ٹوگیدر تک ہوئی رہ گئے اور وہی ناچ گانا موسیقی اور وہی ہماری جو ہے صبح سے شام تک محفلیں موسیقی اور وہی ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہلا گلا کرنا، ہماری زندگی کی ترتیب کہیں بہتری بن گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے رمضان میں وقت گزار دیا تھا اور بس وہ جو ہم نے کچھ تحریریں اس کے دو وقت میں پڑھی تھی یا تاریخ کے وقت میں کوئی بات کرتی جو دعا مانگ لی تھی، اب اگر اس میں جامع اخلاص کا محبت تھا تو میری اور آپ کی زندگی کی ترتیب بدلی ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے اور آپ کی زندگی کے سال اگر 20 سال کی ہیں، 30 سال کی، 40 50 60 سال کی ہے، تو اگر الحمدللہ سے یہاں قبولیت ہوئی ہے تو اس وقت تمہاری زندگی مختلف ہونی چاہیے۔ اب یہ نہ کہے اور جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزق دیا، مجھے تو مال پیسہ دیا، مجھے تو عہدہ دیا ہے، میرے سے جالب کرتے ہیں، میرے سے سفید ہوتا ہے، اتنے پیسے بات کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 70 سالہ گھوڑے کو جو ساتھ میں بت مانتا تھا، مجھے نہیں مانتا تھا، ایک دم کیا میں نے اس کو اپنا رزق دینا بند کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے خالق و مالک ہیں، سبھی کو رزق دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ کہ وہاں کیسے رہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے من کے دریچے کو کھول کر اپنے اندر کے انسان سے پوچھیے کہ ہماری زندگی کی ترتیب کیسے چلے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل چھٹیوں میں ویکیشن میں ساری چیزیں ہمارا آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن یہ آنا جانے کے لیے ہم اپنی نیت سے بنا لیں گے۔ اگر ہم نیت درست کریں گے تو ہمارا باہر نکلنا جانا، سیر و تفریح کرنا، ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ آؤٹنگ پہ جانا، سیر و سیاحت پہ جانا، ہم اپنی نیت میں بناتے چلے جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ترقی دی، کیسا خوبصورت دماغ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی عظمت و شان عطا فرما دی کہ اس دماغ کو استعمال کرنے کے بعد کائنات کی کتنی چیزیں مستقل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان میں کائنات کی چیزوں کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا اور تمہیں اپنے قدموں میں ڈالوں گا، یعنی تم میری بندگی کرو گے، کائنات کی ایک ایک چیز تمہارے آگے سب کو جھکا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج وہی انسان جائے جو کہ ایک ایک انویشن دنیا جا کے دیکھے کرے گھومے پھرے اور سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ کرنے سے، اللہ کو یاد کر لینے سے، سبحان ربنا لا خلقت هذا باطلا، سبحان اللہ کوئی بھی چیز تمہیں جو نفس یا بے فائدہ نہیں بنائی، ہر چیز سے دیکھ کے قربان جائیں کہ اللہ آپ نے کیسے کسی انسان کو بنا دیا اور کیسے کسی منزلوں سے میرے پاس گیا، پھر بس آپ کا سارا کچھ جانا، آؤٹنگ کرنا، کھانا نکلنا، سب عبادت پر پتہ لگائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری مہمان نوازی کے کچھ آداب ہیں جو ہمارے ہاتھ نسلیں جو جام اور فنکشن کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس میں اگر ہم قرآن سنت کی زندگی کو تازہ کریں گے، زندہ کریں گے، تو 24 گھنٹے سے جولائی کا مہینہ جو ہر جگہ پہ چھٹیاں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے سبحان اللہ محبتوں کا دن بن جائے گا اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے دل کو اپنے ہاتھ میں تو بڑا رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے لیے آپ سے سلام نہ کریں گے۔ تو پہلے سے یہ کہ اسلام بہت زیادہ مہمان نواز سے مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کثرت سے آتے جاتے لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بات کہتی ہے کہ آپ سلام ہمیں سلام کو کثرت کے ساتھ چلانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کیا اللہ
اصل خلیل اللہ ہونے کی خصوصیت تھی کہ وہ کثرت سے سلام کیا کرتے تھے. اور تیسرا یہ کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے اس وقت وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے جو حضوری میں جھک جاتے تھے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے, اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی تہجد کو پڑھیں, اللہ کے ساتھ تھوڑی سی راز کی باتیں کریں. جیسے دلہا دلہن کے لیے انتظار کرتا ہے, تنہائی ہو, کوئی لوگ نہ ہو, بس سارے چلے جائیں. آج پھر جب بھی کوئی شادی کا موقع تھا دیکھیں تم بھی ہوتی ہے دلہا دلہن کو. تو اسی طریقے سے جو بھی ہوتا ہے محب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تنہائی چاہتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں جیسے ہم نے رمضان کا وقت گزارا, الحمدللہ اس روٹین کو ہم قائم دائم رکھتے. اس روٹین کے مطابق ہم 2 رکعتیں پڑھ لیتے اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی یاد میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اور میرا راستہ اپنا ہی فائدہ ہے, میرا راستہ اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے فریضوں کی, ہماری محنت کی ضرورت کی, اصل مصیبت کو بچے ہمیں اپنی خود ہے کھانے ضرورت ہے, کیونکہ روٹین ضروری تھی ہم اس کو بنائے رکھتے. الحمدللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی. غفلت کے پردے پر ہی آسانی سے آ جاتے ہیں. انسان ذرا اللہ کی یاد سے واقعی تک فوراً غفلت آ جاتی. اس لیے شیطان کو ہر وقت ہمارے ساتھ جو ہے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب ہم اللہ کی یاد سے واقعہ فوراً جو ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے واقعی نہیں ہونا. تو انشاءاللہ بچے کی کام کریں گے. آپ کو کچھ بھی دنیا کے جو معاملات کسی چیز سے کوئی منع نہیں کر سکتے. مرضی آپ کی جو ٹیم ہے, جیسے مرضی آپ نے باربیکیو کرنے ہیں, آپ نے اپنے فنکشن کرنے ہیں, نائٹ فنکشن کرنے ہیں, بس نیتوں کو دیکھ کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں. بس حرام طریقے سے لینا استعمال کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور مہمان نوازی کے طریقے سے مجھ کے طریقے دیکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ کا قربان دے گا. اللہ تعالیٰ کی حاصل دے گی, اللہ کی مبارک سنتیں تازہ دیں گی, اور اس سنت مبارک ہم خوش کر دیں گی. تو آج اتنی لمبی چیزیں لمبے دسترخوان ہوتے ہیں, ذاتی وقت پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں دل میں میل ہوتی ہے, اور اس کا بنا رکھتے ہیں. پر میں نے تو یہ کھانا رکھتے تھے, اس نے تو یہ کھانا نہیں دیا. اسلام میں یہ پیدا تھی یا محنت پیدا تھا, اسلام میں یہ مسئلہ تھا. وہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر اخلاص میں, محبت میں, ادب میں, ان کو تقاضا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کی نیت سے نہیں کر رہے, ظاہر داری کی نسبت سے کر رہے تھے. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر سے محبت, خوشیاں اور سکون زور چکی ہیں. تو کھانا کھلانے پر, سلام کرنے پر, دعا کی عبادت کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا درجہ عطا کر دیا تھا. تو اب ہمیں کیسے مہمان نوازی کرنی چاہیے؟ تو فرمایا جو ہوسٹنگ کرنے والے ہیں میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خدمت اتنی ہو سکے وہ خود کرے, اور جو ہے اس کو اپنی انسلٹ نہ سمجھے, اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے. اور آج یہ ہے کہ کوئی نیک نسبت کے لوگ آ گئے, اہل اللہ آ گئے, سب کے علماء تعلیم آ گئے, تو اس میں بھی اگر کوئی خدمت کر دے تو انسان دوسرے کو پکڑ کے پتہ او تم نے کیوں خدمت کی, اور یہ تو تمہاری انسلٹ ہو رہی ہے, تمہاری شان کے خلاف ہے, تم ایسے حقوق اور ادب کے ساتھ کیوں یہ کام کر رہے تھے. ایسے نہیں, انسان کے پاس چاہے فرمایا انسان کے پاس اگر میڈ ہے, سرونٹ ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, مگر وہ سارے اگر مہمان کا کام کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور جو بندہ ہوسٹنگ کر رہا ہے, میزبان ہے, اس کو چاہیے کہ خود بھی جا کے خدمت میں تھوڑا بہت حصہ لے. اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ واقعات آتے ہیں مہمان نوازی کے واقعات. وہ خود مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے جب ان کے پاس 2 فرشتے بھی آئے, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بھی آیا تو اس لیے جب نیازی کا وقت آیا تو نبی کی نسبت نے خود کھڑے ہو کر کھانا پیش کیا, ہر خدمت کی. صحابہ کرام جنرل نے عرض کیا ہر خدمت کے لیے کافی ہے. تو آج میں نے فرمایا کہ نیاشی نے ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا, اس کے بدلے میں میں ان کا اصحاب کا اکرام کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو آج مہمان کے لیے کھانا لانا ہوتا ہے تو لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ اچھا مجھے مہمان نوازی نہ کرنی چاہیے, کوئی اور کر لے. بس ایک دوسرے کو 5 سال سے رہتی ہیں, کیونکہ خاص طور پہ
کرتے اپنی بیٹیوں یہ ذہن میں رکھے جو دین کی نسبت مہمان بنتا ہے اس کی ہم مہمان نوازی کرنا نہیں چاہتے. ہمارے ایک آدمی کیا کہتے تھے کوئی شادی نسبت کرنے آتے کہ دین کے علم والا نسبت والے گھر میں مہمان آتے تو وہ اپنے سر پر کھانا اٹھا کر لانا اپنی سعادت سمجھتے تھے. حالانکہ ہاتھ میں بھی اٹھا کر لا سکتے تھے لیکن عظمت اور شان کی وجہ سے سر پر اٹھا کر لا سکتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ افریقہ میں جائیں تو ابھی بھی یہ کلچر ہے کافی زیادہ. اور بھی وہ لوگ خاصا بلوچستان کرتے گجرات کی طرف جائیں تو ان جگہوں پہ بھی انڈین میں گجرات لوگ جو ہیں الحمدللہ ان نبی مہمان نوازی کے ایک بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کی کافی اس سے اللہ تعالیٰ بہت رحمت اور نسبتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو صحابہ کرام فرماتے تھے کھانے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ مقام میں اخلاق نصیب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو وہ کھانا پسند ہے جس کھانے پر زیادہ ہاتھ کرتے ہیں. اب اس کے مفسرین تو مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جب دعوت کرنی ہے تو اس طاقت کے مطابق کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں بلا لے تاکہ سب مل کر کھائیں یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول زیادہ ہو سکے. اور دوسری وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے برتن ہوں تاکہ سب اس برتن میں سے مل کر کھائیں. یہ اور بھی زیادہ برکت کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا ایک پیالہ بنوایا ہوا تھا جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر پڑا رہتا تھا. پورا کا پورا اونٹ پکا کر سارے کے سارے گوشت کا سالن بنا کر اس پیالے میں ایک ہی مرتبہ ڈال دیا جاتا تھا اور صحابہ کرام اجمعین اس پیالے کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ وہ اونچا ہوتا تھا اس لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا. تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اس میں سے کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کی دعوت ہوا کرتی کے بڑے برتنوں میں کھانا رکھنے میں عجیب حکمت ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ اب عرب میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اس وقت کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہیں بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب میں جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دنیا کی کافی نصیب فرمائے حج کے لیے کافی نصیب فرمائے. تو کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی فیکٹریاں بڑی بڑی ٹرے ہوتی ہیں جیسے مرغی وغیرہ یہاں پہ بہت مشہور ہے. تو بڑے سارے ایک بڑے سے ٹرے میں اکٹھے ہو کر سارے بیٹھ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اس میں بہت برکت ہوتی ہے. 5-10 بندے ایک ہی جگہ سے اکٹھے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. یہ ابھی بھی سنت یہاں پہ زندہ ہے عرب کے اندر. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گلاس اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ مردوں میں جو ماشاء اللہ سے 6 فٹ کا کوئی مرد ہو تو اس کی تو منہ کے اندر ایک گھن بھی نہیں جائے گا اور وہ اس کو پی بھی نہیں سکتا. اتنے چھوٹے چھوٹے جوس کے گلاس شربت کے گلاس چائے کا جو کپ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ یعنی وہ انسلٹیڈ ہے اور یہ انسلٹ ہوا کرتی تھی مہمان کی. اور آج ہمارے یہاں یہ رواج بن گیا اور یہ کنجوسی کی لعنت ہوتی ہے یہ بخل کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا زَكَاةَ الرَّجُلِ فِي دَارِهِ أَن يَجْعَلَ فِيهَا بَيْتًا لِلضِّيَافَةِ کہ آدمی کے بنائے ہوئے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اس گھر کو جب بنائے تو اس کے اندر مہمان خانہ بھی بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یاد ہے ہماری والدین وغیرہ کا ذکر ہوتا تھا اس میں ایک جگہ تھی مہمان خانہ جو خاص طور سے جو ولیج ایریا سے سربر ایریا سے تعلق رکھنے والے ہیں گاؤں دیہات کے علاقے سے ہمارے تعلق رکھنے والے ان میں آپ دیکھیے نا ایک مہمان خانہ. ہم نے تو ڈرائنگ ڈائننگ ایک چیز بنا رہی نا ایک شو کی نسبت سے میرا ڈرائنگ ایسا ہوگا لیکن اس میں مہمان خانے کی نیت نہیں. ہمیں مہمان خانے کی نیت کرنی چاہیے جب بھی لیکن گھر کی کوئی چیز بنا رہے تھے جیسے انسان کچھ لوگ الحمدللہ ایئر کراسنگ کی وجہ سے یا لائٹ کراسنگ کی وجہ سے پہلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کے مسجدوں کا ایسا اوپن سسٹم نہیں ہے کہ اذان کی آواز باہر آ جائے جیسے ہمارے ملک میں یا پاکستان میں آئے جب گھر بنایا کرتے تھے تو روشن دان یا کھڑکی وغیرہ جب بنتی تھی تو اس وجہ سے رکھتے تھے. ایک تو روشنی کا انتظام لائٹ کا سسٹم اور سارا جو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے سارے سسٹم تھے وہ تو صحیح تھے لیکن کیا نیت کرتے تھے اس میں سے اذان کی آواز آئے گی سبحان اللہ. تو اس لیے لائٹ اور چیزیں وہ تو سیکنڈری چیزیں وہ تو ہو ہی جانی تھی. اس لیے کہ ہم اپنی خوبصورتی اور یہ چیزیں یہ ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہو ہی جائے گی. ہم اسے بنائیں مہمان خانہ. ہم
हमने इतनी ज्यादा और चीजें, पाउडर रूम बना लिया, लिविंग रूम, 50 रूम बना लिए, लेकिन ये है कि एक नमाज का प्रे रूम नहीं बनाते और मेहमान खाना नहीं बनाते। उसका बाकायदा नाम होना चाहिए ना। और वो ओपन मेहमान खाने का मतलब क्या होता है, जैसे सराय होते थे, महफिल वगैरह होते हैं, वो ओपन होते हैं ताकि आने जाने वाले को ठंडे पानी का घोंट ही मिल जाए। यानी पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारे से मुश्किल है, यहाँ जाएंगे और पानी का घोंट मिल जाएगा। और सूखी रोटी या गीली रोटी, चाहे वो अचार के साथ है, चाहे वो नमक मिर्च के साथ है, चाहे जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी अवेलेबल है। आज तो हम कहते हैं कि नहीं, अक्सर लोगों को देखा साल में एक दफा प्रोग्राम करते हैं और उसके लिए पूरा साल पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, पूरे खानदान को दिखाने के लिए, बताने के लिए, खिलाने के लिए, ताकि पूरे खानदान में सलाह सलाह जो है वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खाने बनाती है। उसका तो एक खाना ऐसे था, यानी दुनियादारी के लिए, जाहिरदारी के लिए, अपने तकब्बुर अपनी और ईगो के लिए, लोगों को मनवाने के लिए हमने सारे के सारी चीजें ही आपको कर दी। पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, और किसके लिए, जाहिरदारी के लिए, दुनियादारी के लिए, 2 तारीख की खातर वो सारा पैसा भी बर्बाद हुआ, अल्लाह से हाँ भी राज हुई। और तकब्बुर और ईगो और मैं यही तो बुरी बीमारी है जिसकी सजा अल्लाह ताला ने दुनिया में देनी। इसलिए अल्लाह ताला ने आज माल पैसे की बरकत हमारे घर से खींच ली, आज हमारी औलादों के अंदर से उसकी बरकत को खींच लिया, उस माल का सुकून हमारे घरों से वो लगता। इस वजह से वो मोहब्बत या खुशियां, सुकून हमारे घरों से निकल कर चली गई। तो इसलिए हमारी जिंदगी में कुछ थोड़ी सी सादगी होनी चाहिए, मोहब्बत वाली हो, सुकून वाली हो। लोगों ने इतना मुश्किल किया होता है कि कोई घर के लिए कॉल करे कि ना सके, ओ जी मैं तो घर पे नहीं, मैं अवेलेबल नहीं, मेरे शोहर अवेलेबल नहीं है और मैं आज थोड़ा बच्चों के साथ बाहर निकली हूँ, मैं तो इस बीच में हूँ ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो घर बड़ा बदनसीब होता है, बहुत ही बदनसीब होता है, और वो बहुत खुशनसीब होता है। अक्सर हमने देखा कि अपने सलाह की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बड़ी मेहमान नवाजी, जब उसको कल माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ बिठाती हैं, पानी का गिलास पिलाती हैं, जो भी रोटी पानी फलन जो भी अपने घर में दाल साग रोटी दाल जो भी बनाया हुआ हो, इसलिए बेटियों ये मेहमान नवाजी होती है। इससे हमारे दिल को खुशहाल रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। पुराने मस्जिद जगह 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 इसके बहुत ताकत मिलते हैं, बहुत तफसीलात मिलती हैं, और तुझे हमें इसलिए अपने दिलों के अंदर कुछ जो हम सुन्नत को बिल्कुल मान चुके हैं, और इसका जो खानों के ऊपर वो खर्चा जो हम $10 के अंदर कर सकते थे, हजारों डॉलर खर्च करके भी हम जो है रहमत इस कदर बरकत को हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि उसका मकसूद दुनिया बन चुका है। तो अब अपने दिल में यही हम इरादा करें कि हम अपने इस मकसद को वापिस जो है लेकर आए, हम अपने घरों के अंदर मेहमान खाने को मखसूस करके रखें। ये घर की ज़कात है। तो अक्सर लोग माशाल्लाह से हम जाते हैं बहुत ज्यादा हिंदी में, जो गुजराती लोग हैं उन लोगों के घरों में आज भी हमने देखा कि माशाल्लाह से ये पत्नी दर दर घूमती है, अमेरिका सिक्का यूरोप हर जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी मेहमान नवाजी जो सबसे ज्यादा देखने में आई इंडियन गुजराती लोगों का, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़े दिल के साथ आधी रात के वक्त में जाए, किसी लम्हे में जाए, रात के किसी लम्हे में जाए, सुभान अल्लाह। और उनका ये उसूल होता है, खास बात से दिन के उलमा हैं, दिन के आलिमा दीन के लिए उनके लिए जो लाजिम होता है, सुभान अल्लाह, कुछ लोगों का ये सिस्टम वो खिदमत भी करते हैं। अपना बच्चा बच्ची हो, चाहे वो सोया हो रात की 2 बजे उठेंगे, हाथ खुद वो बच्चा या बच्ची दिलवाएगी, हाथ दिलवाना, ताजा खाना बनाना, यानी जो भी अवेलेबल है ताजा, यानी फ्रेश रोटी और सालन का बना देना। और इसके बगैर वो कहते हैं कि नहीं, हमारी ये आदत है, अरब की ये आदत थी। और फिर जिसके बीच वाक़या आप लोगों को सुनाए कि अरब लोग मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर आज भी देते हैं। हम मदीना शरीफ में सब बैठे हैं तो मदीना शरीफ में भी देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु खुद मेहमानी फरमाते हैं, नबी खुश होते हैं। इसलिए हमारे काज़रीन जब मदीना शरीफ में आते थे तो सुभान अल्लाह क्या करते थे, कसरत से पैसे को खर्च किया करते थे, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अगर मदीना शरीफ में मेहमानी का इंतजाम किया जाए। तो इसके बाद आपको अक्सर बहुत ज्यादा सुनाए, अल्लाह तआला को ये कंजूसी का मामला बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी तफसीलात अभी हमने पुराने मस्जिद में पढ़ी कि कंजूसी करने वाले की जड़ कहाँ से लग जाती है, जहन्नम के अंदर। और अल्लाह ताला की कभी कंजूस बंदे के साथ दोस्ती नहीं होती है, और शैतान की पक्की दोस्ती कंजूस बंदे के साथ होती है। और कहते हैं बखील बंदा तो मेरा
اچھا دوست ہوتا ہے اور پھر مجھے اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ میرا ہیڈ باس بن جاتا ہے، میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ مہمان خانہ بنانا یہ بہت اچھی عادت ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل ایمان ایمان باللہ ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور حج مبرور ہے۔ پوچھا گیا حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر دعوت کرنی ہو تو نیکوں کی دعوت کرو۔ تو بعض دفعہ تو انسان رمضان شریف میں بھی کیا کرتے ہیں، روزہ جب کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ جی روزہ کھلوانا، ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی تھی کہ آج ہمیں اس کا روزہ کھلوانا، اور پتا ہوتا کہ یہ روزہ دار بھی نہیں ہے، یہ شراب بھی پینے والا ہے، یہ جوا بھی کھیلنے والا ہے، یہ فلاں اس کو فجور والے دوست ہیں، لیکن کیونکہ ان کا نام ہوتا ہے، برانڈ ہوتا ہے، لوگوں میں ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کی میں نے دعوت کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یوں اس کے تعلقات اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دعوت کرنی ہے تو نیکوں کی دعوت کرو۔ تو فرمایا کہ کھانا وہ تمہارا کھائیں گے اور اس طریقے کے سامنے طاقت آئے گی، وہ نیکی کو لگے گی۔ اگر اس کو فضول والے دوستوں کو ہم بلا رہے ہیں تو فرمایا اگر وہ تمہارا کھانا کھاتے جائیں گے تو ان کے جسم کے اندر جو طاقت آئے گی تو وہ نافرمانی میں لگائیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں لگائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کاموں میں لگائیں گے۔ اس لیے کہ تمہیں خود ابزرو کرنا چاہیے کہ تم کھانے میں کن لوگوں کو بلا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ بلانا ہی ہے تو شریعت نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو بلائیں تاکہ آپ کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ مل جائے، اور اس کھانے کی وجہ سے جو طاقت حاصل ہو رہی ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اکابرین میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ جب کسی کی دعوت کرتے تھے تو معلوم کر لیتے تھے کہ ان کو کون سی چیز پسند ہے، آج چیز کا عمل ہوتا ہے، لیکن نیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ ہمیں نیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کی جائز خواہش کو پورا کر دیا تو اس کی مقصد اور بخشش کے ساتھ میں ہم نے سے کون نہیں کرتا۔ اور اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ کیا چیز چاہیے، مگر یہ نہیں پتا کہ حدیث مبارکہ میں بات نقل کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری مقصد بخشش ہو جائے گی۔ نیت کا نہ پتہ ہونا یا شریعت کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ثواب نہیں حاصل کر پاتے، اس لیے ثواب نہیں ملتا۔ تو پتہ تو کرتے ہیں کہ سبزی پسند ہے، گوشت پسند ہے یا کچھ اور پسند ہے، جو پسند ہوتا ہے وہ بنا کر پیش بھی کر دیتے ہیں اور جو ان کی جائز خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ اگر پتہ تھا تو نیت اس طرح سے کی تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر پتہ نہیں تھا تو نیت نہیں کی تھی تو کھانا بھی کھلا دیا، سب کچھ بھی کر دیا، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیت نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ میزبان اگر پتہ چلا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے تو اس کو بتا دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عبادت کا درجہ اس کو مل سکے۔ کئی لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور پسند ہوتی ہے، تو اس لیے صحیح سے بتا دیں کہ اس کے بتانے کی وجہ سے میزبان جو مہمانی کر ہی رہا ہے اس کو بہت زیادہ جوشا مل جائے گا اور اس کی مقصد کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو علماء نے میزبانی کے کچھ جو ہے آداب بھی بتائے ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ میزبان کسی کو بلاتے ہوئے 7 نیتوں کو جمع کر لے۔ حدیث مبارکہ میں ہے انما للامر ما نوى، اس سے جتنی نیتیں جمع ہو جائیں گی اتنا ہی انسان کا اجر کا بڑھتا چلا جائے گا۔ بعض علماء نے تو لکھا کہ ہمارے اکابرین فقط اگر کپڑے ہی چینج کرتے تھے تو ایک کپڑے کو چینج کرتے وقت میں جو ہم باہر نکلتے وقت یا رات کو سوتے وقت اپنے کپڑے دھونے کتنی دفعہ چینج کر رہے ہیں، جب آج کسی فنکشن پارٹی میں جا رہے ہیں تو کم از کم 40 نیتوں کو جمع کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا کہ اگر انسان کو علم ہوگا
हर काम को इंसान अपनी नीयत के साथ करता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी दुनिया ही दिन बनती चली जाएगी। तो पता चला आम लोगों में और दीन के सीखने वाले उलमा में, दीन का इल्म रखने वाले में कितना ज्यादा फर्क आ गया। तो हमें चाहिए कि हम नियत करें, साफ सुथरे कपड़े पहन के बस नियत करें और फिर जो है अपने अजय को बढ़ाते चलते चले जाएं। इसलिए मेजबानी में भी साफ नियतें कम कम हमें जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले यही कर लेनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की नियत कर लें कि जो मेहमान नवाजी कर रही हूँ तो अल्लाह ताला उसके रसूल के हुक्म की अताअत और फरमाबरदारी की वजह से कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, इन मेहमान नवाजी तो करनी, आप ये नहीं अच्छा मेरे ससुराल वाले आए हैं या इंदौर वाले हैं या कम्युनिटी वाले हैं या सारों ने ये किया, तो ये तो फिर नहीं ना हुआ। अल्लाह के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की वजह से मैं उसको मेहमान नवाजी में बुला रही हूँ। अब दूसरी नियत है सुन्नत पर अमल की नियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी फरमाई, ये सुन्नत पर भी अमल हो गया। नंबर 3, मोमिन की इज्जत अफजाई की नियत करना। मोमिन की इज्जत अफजाई की नियत करना। मेहमान नवाजी की नियत करने में हमें अजर सवाल का चला गया। तो सबसे पहले नियत हमारी ये हुई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की नियत करना। दूसरी ये हुई सुन्नत पर अमल की नियत करना। तीसरी मोमिन की इज्जत अफजाई की नियत करना। चौथी नियत मोमिन का दिल खुश करने की नियत करना। पांचवी अपने भाई के दिल से गम और परेशानी को दूर करने की नियत करना, क्योंकि जब वो आएंगे और सुभान अल्लाह उनको बना बनाया अच्छा लजीज खाना मिलेगा, अगर पहले भूख है या खाना नहीं खाया या कोई और ऐसी बात है तो उनके जहन से उस चीज की टेंशन दूर हो जाएगी और उनको उनकी टेंशन या उनकी फिक्र या उनका गम दूर करने का सवाब इस बंदे को मिल जाएगा। और फिर ये बताया कि ये नियत करना कि मोमिन भाई से मुलाकात हो जाएगी, ये मुस्तकिल एक इबादत है। साथ ही ये करना कि इस काम की करने से मुझे अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाएगी। तो इस तरह कम और कम ये 7 नियतें करें तो खाना खिलाने पर सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है। इंसान मेहमान नवाजी का हक कभी भी अदा नहीं कर सकता। और ख्वाजा अबुल हसन फरसानी फरमाते थे कि सारे जहां की नियमतों का लुत्फ बनाकर अगर मेहमान के में डाल दिया जाए तो भी मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं हो सकता। कभी भी ना सोचे कि मैंने हक अदा कर दिया, बस इतना ये समझे कि जितनी काफी थी मैंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर ली, अब अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। तो बल्कि एक जगह है मावरा नहर, वहाँ के उलमा ने अपनी किताबों में इसकी तफसीलात को बहुत ज्यादा लिखा। वो फरमाते हैं कि मेजबान को चाहिए कि जिस रात उसके पास मेहमान हो वो खुशी का इजहार किस तरह करे जिस तरह ईद की रात में खुशी का इजहार किया करते हैं। फरमाते हैं वो लोग इस बात को प्रैक्टिकल कहते हैं। उन लोग के हाँ ये सिस्टम है, जब मेहमान आ जाए तो 24 घंटों में कोई ना कोई एक बंदा जरूर था होता है ताकि वो मेहमान नवाजी के लिए अलर्ट रहता है। लेकिन ऐसा ना हो कि मेहमान को किसी चीज की जरूरत हो, उससे कुछ चीज लेनी हो या उसका कोई तकाजा हो और वो किसी को बुलाना चाहे तो कोई भी घर में उठा हुआ ना हो और वो सोया हुआ। तो इसलिए वो 24 घंटे में किसी न किसी एक बंदे को ड्यूटी पर लगा के रखते थे कि आपने इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक मेहमान का ख्याल रखना है, किसको किसी चीज की जरूरत हो। सुभान
مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے اور کھانے کے لیے اس کو موٹیویٹ بھی ضرور کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں نا ہم جانور ہیں عرب میں جیسے اونٹ وغیرہ یہ سب سے بڑی گاڑی جو ہوتی تھی اس کے لیے بھی اس کو بھگانے کے لیے آواز کو نکالتے تھے, گھوڑا بھگانے کے لیے بھی آواز کو نکالتے. اس طرح مہمان کے لیے بھی ہمیں الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ مہمان بے تکلف ہو جائے, بے تکلف ہو کے کھانا کھانا شروع کر دے. ورنہ اگر نیا بندہ آتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر ایک وحشت ہوتی ہے, ایک دوری سی ہوتی ہے اور اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کھانا کسی کے ساتھ کھاؤں یا پتہ نہیں میزبان کو برا نہ لگ جائے. اس لیے میزبان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے, لازم ہے, فرض ہے کہ کوئی ایسی بات کر دے جس کی وجہ سے مہمان بے تکلف ہو جائے اور پھر وہ آرام اور سکون کے ساتھ کھانا کھا لے. لیکن اصرار کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہم غلطی کر لیتے ہیں کہ ضرور ہی کھائیں. ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو یا جو کھانا پکا ہوا وہ ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو یا ان کا آلریڈی پیٹ بھرا ہوا ہو یا مزید وہ کھانا نہیں چاہتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ مزید کھانے سے وہ خوش ہو جائے. مگر اتنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اس کے ساتھ بھی کر دیں کہ وہ اگر کھانا چاہتے ہیں تو اس سے ان کو کھانے میں تکلیف نہ ہو. اس کو موٹیویٹ ضرور کر دیں مگر بہت زیادہ انسسٹ نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے کوئی خاص کھانا ہی اس میں کھانا ہو. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ میزبان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ مہمان کو جب کھانا کھلائے تو اس سے لطف میں نہ گنے. یہاں ہڈیاں گننے کی اجازت ضرور ہے. تو بہرحال جو مہمان زیادہ دیر ٹھہرے جیسے رشتے دار یا جن سے محبت کا تعلق ہو, جو انسان کے پاس آتا 3 دن سے زیادہ ٹھہرے, مطلب 1 ہفتہ ٹھہر گیا, 5 دن ٹھہر گئے, تو میزبان مہمان کے دوسری جگہ کھانا کھانے پر راضی نہ ہو. کیونکہ اگر راضی ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ بوجھ تھا یہ اتارنا چاہتی. اس لیے اگر کوئی آ کے دعوت دے تو شروع میں یہ کہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ہی گھر میں رہیں. تو کوئی آ کے دوسرے بندہ کی دعوت دے تو اس کو یہ کہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں کھانا کھائیں, تاکہ مہمان بھی خوش ہو کہ میرا یہاں پہ رہنا اس لیے بوجھ نہیں ہے. اگر دوسرا بندہ اصرار کرے اور یعنی ان کے دوسرے بھی رشتے دار وغیرہ کے اصرار کرے یا کوئی بھی ساتھی وغیرہ, تو خوشی کے ساتھ اکثر جو ہے مہمان قبول کر لے تو سبحان اللہ, پھر اس میں کوئی حرج نہیں. مگر میزبان کو یہ اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں. اس لیے اس بارے میں لکھا ہے کہ کھانے کے اندر اعمال کو کس طرح سے بنا سکتا ہے. جس کھانے میں 4 چیزوں کو جمع کر لیا گیا ہو, اس کھانے میں ہر چیز یعنی ہر طرح کی خیر جمع ہوگی. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ کھانا اولها معلوم, سب سے پہلی بات کہ وہ کھانا حلال ہو. نمبر 2 وہ ذکر اللہ علیہ فیما یوزع, جب اس کو بنایا گیا ہو تو اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے, سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ بتائی وقت علیہ ایدی, اور اس پر زیادہ ہاتھ جمع ہے یعنی زیادہ لوگ یعنی مل کر کھانا کھائیں. فحمد اللہ عز وجل بما یفرح منه, اور جب کھانے سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی. تو سبحان اللہ, اس لیے ہماری عورتیں اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن و سنت والی زندگی کا تازہ کریں گے تو ہم بھی ویسے ہی کھانا بنائیں گے جیسے صحابیات کی زندگی تھی. ہماری اکابرین کے گھروں میں عورتوں کی زندگی ہوا کرتی تھی تو وہ کھانا بھی پکا لیتی تھی, قرآن پاک کے کئی پارے بھی پڑھ جاتی تھی, روٹیاں بھی لگاتی تھی اور قرآن پاک کے 2-3 پارے بھی پڑھ جاتی تھی. یاسین پڑھ لیا کرتی تھی, آپ سے پڑھ لیتی تھی, بعض سے کثرت سے درود پڑھ لیتی تھی, کلمہ پڑھ لیتی ہیں, ایک پاک پڑھ لیتی ہیں, یا قرآن کی کوئی بھی آیات جو بھی چیزیں یاد ہوں وہ پڑھ لیتی ہیں. بہت اچھی عادت تھی. سبحان اللہ, یہ صحابیت کی سنت بھی تھی. صحابیت کے واقعات میں آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب وہ تندور سے روٹی لگا کے فارغ ہوتی تو آپس میں تصویر کرتی, لو میری روٹیاں بھی لگ گئی اور میرے اتنے پارے, کسی کے 3 پارے, کسی کے 4 پارے, کسی کے 5 پارے, یعنی اتنے پارے بھی ہمارے مکمل ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا پکانے کے دوران اللہ کا وہ ذکر کیا کرتی تھی کہ وہ کھانا کھانے والے جب کھاتے تھے تو ان کے پیٹ میں جا کر ان کے دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, ان کے دلوں کا نور بن جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم طرح کا واقعات اٹھا کر پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آج بھی شاذ و ناز ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سبحان اللہ, اور اپنے بچے کو لے کر جو ہے قاری صاحب کے پاس مدرسے میں داخل کرواتی ہے تو وہ جب اس کے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ شروع کرتے ہیں تو وہ بچہ پڑھتے وہ پورا پہلا پارا پڑھ جاتا ہے. پھر دوسرا پارا سے یقول استغفار من
ہے. پھر کرو تو بدلنا پڑھنا شروع کرتے تو شروع کرتے ہیں. تو پھر آشا والی مختلف کرتے کرتے اب وہ حیران رہ گئے. جب وہ پڑھتے 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 اس نے 17 سال پڑھ لیے. حیران رہ گئے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ 17 سال پڑھ لی. چھوٹا بچہ تھا. 17 سارے جس مدرسے میں تم نے پڑھے, جس مسجد میں تم نے پڑھے, اس مدرسے میں جا کے تم 17 سارے بھی پڑھ لیتے. تو آپ نے کس مدرسے میں 17 سارے پڑھے؟ انہوں نے فرمایا میں نے کسی مدرسے سے 17 سارے نہیں پڑھے, میں نے اپنی امی کے پاس پڑھے. امی بچپن سے جب بھی میری آنکھ کھلی, جب سے میں نے ہوش سنبھالا, امی ہر وقت قرآن کی یہ سارے پڑھتی رہا کرتی تھی. ان سے سن کے مجھے یہ یاد ہو گئے تھے سبحان اللہ, بچہ ابھی 6 سال کا ہوا اور اس کو سارے پڑھے یاد تھے, کیونکہ ماں بچپن سے جب وہ پریگننٹ بھی تھی اور جب بھی اس کے ساتھ 6-7 سال گزارے تو سارے پڑھتی رہتی تھی, جس وجہ سے بچے کو یاد ہوگی. جب ماں ایسی ہوں گی تو اولاد میں کتنی اچھی نیت بنے گی. آج تو ہمارا زندگی بھی غفلت والی, میاں بیوی کی زندگی بھی غفلت والی, پھر پوری پریگننسی کی زندگی, پھر ڈلیوری کے بعد کی زندگی, غفلت کی زندگی ہے. تو ہمارے گھروں میں کچھ کھانا پینا بھی غفلت کا, میاں بیوی کی زندگیوں میں بھی کیسے سکون ہوگا. گھروں کی زندگی میں غفلت ہے, محبت نہیں ہے. کسی ذائقہ سے مہمان نوازی کی مہمان نوازی میں کھانا جو ہے ذکر فکر کے ساتھ بنایا کرتے تھے. تو ہمیں یہ استعمال اپنے گھر کے کھانے میں بھی, مہمانوں کے کھانے میں بھی, اپنی پوری روزمرہ کی زندگی میں ہے. آج سے وقت کا کھانا آتا ہے, باپ مجھے کھانا پکانے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ دیکھیں کہ آج بھی کچھ گھرانے ایسی ہیں جہاں باپ مجھے کھانا بھی پکایا جاتا ہے, اور کھانے کے درمیان میں سبحان اللہ, الحمدللہ, کتنا کچھ زبان سے پڑھتے ہی رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے جب ذکر کے ساتھ وہ کھانا بنے گا اور آگے کھانا پیش کیا جائے گا, کھانے والے کھائیں گے تو اس کی آپ برکت, اس کی لذت کا اندازہ کر لیجیے, جس دل میں وہ اس کے نور کا اندازہ کر لیجیے, اور اس کی زندگی سے کیفیت کا اندازہ کر لیجیے. تو لہٰذا ہم اپنے گھر میں کے اندر یہ ترکیب بنا لیں چاہیے. کھانا تو بنانا ہے, ہم اپنے گھروں میں بناتی ہیں. کتنے اپنے مہمانوں کا چاہے سسرال والے ہیں چاہے جو بھی ہیں, سب مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا سارا کا سارا وہ عمل جو کچھ بھی ہے وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. مہمان جب آئے تو میزبان کی طریقے سے ہر اس کا اکرام کریں. اس کے اکرام کا کیا مطلب ہے کہ دروازے پر جا کر اس کا استقبال کریں, اس کو بٹھائیں, اس کو بتائیں کہ آپ یہاں تشریف رکھیں, یہاں بیٹھے. یہ بٹھانا اس مہمان کا اکرام ہے, یہ بھی سنت عمل ہے. ہم فارمیلٹی کی بات کرتے ہیں, بس فلو اس طرح سے کہ بس میں اپنا میٹھا میٹھا میں بول دوں اور بس وہ میری تعریف کریں گے, مجھے سراہیں گے اور مجھے کہیں بڑی اچھی اخلاق والی ہے, بڑی اچھی ہے, بڑی پیاری ہے. ہم یہ فکر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہمارے دل دماغ میں دنیا کمی نہیں جو بھری ہوتی, بس وہ میری تعریف کر دے, میری واہ کر دے اور مجھے یہ کر دے. اندر سے چاہے میرا اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہے, جیسے آپ کے بینکوں میں ادھر ادھر دوسری جگہوں پہ جائیں تو ظاہر ہے ہمارے دوست تو نہیں ہوتے, لیکن مسکرانا ان کی ذمہ داری ایک ڈیوٹی میں ڈالا گیا. ہیلو ہائی کرنا, مسکرا کے ہمیں جو بھی جس طریقے سے بات ہوتی ہے, تو ہم نے یہی فارمیلٹی کر لی. لیکن اگر ہم سنت پر عمل کریں گے کہ نبی کریم وسلم کے پاس سلمان فارسی جب اتنا آئے, وہ نبی کریم وسلم کے شاگرد ہیں, لیکن جب آپ وسلم کے پاس آئے تو آپ وسلم نے ان کو ووٹ لگانے کے لیے تسیہ بھی عطا کر دیا کہ فرمایا کہ سلمان اس کے ساتھ ایک لگا لو. فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے اکرام کے لیے تو تسیہ بھی دے گا, اللہ اس کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیں گے. سبحان اللہ, اتنا چھوٹا سا بھی اکرام کیا, اتنی چھوٹا سا بھی عمل کیا, لیکن انسان کو کے علم نہیں ہوتا ہے, جس کے ساتھ کیا جاتا ہے محروم رہ جاتا ہے. اس لیے جبیر بن عبداللہ الجنتی نبی کے پاس ہے, مگر اس وقت بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے اور جگہ نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. انہوں نے چادر اپنے ہاتھ میں لی, چہرے پر رکھا, اس کو بوسہ دیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پری من کامن کا اقیم ہے, جب تمہارے پاس کسی کام کا کوئی معذر شخص آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو. اس لیے کوئی عالم آئے, کسی کام کا کوئی بڑا ہے تو اس کا اکرام کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے میزبان کی ذکر ادب ہے, تو جو ہوسٹنگ کرنے والا اس کو بیچارے کے مہمان کے سامنے جو ہے, اگر کوئی ادھر ادھر کے کوئی لوگ ہیں, اپنے بچہ ہے یا کوئی اور ہے,
या फिर कोई अगर हम अपने इंडिया पाकिस्तान वगैरह में है तो महफिल जाते रहते हैं तो कोई भी तो अपने खादिम वगैरह को न डांटे। उसकी वजह ये है कि जब हम अपने किसी भी बंदे को डांटते हैं तो मेहमान के दिल पर उसका बुरा असर पड़ता है और वो सोचता है कि शायद मेरी वजह से तंग हो रहा है, मेरी वजह से खराब हो रही है और कहीं ये ना हो कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा मामला कर दे, तो इसलिए शरीयत ने इस बात को मना कर दिया। ताज़ी बात खाने पर के मेहमानों को बुलाया जाता है, जिनमें से कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं आते। सवाल भी कर रहे थे कि मेजबान को क्या करना चाहिए, कुछ को खाना लिखा है तो कुछ देर इंतजार करे कि वक्त पर आने वालों को पहले खाना खिला दे और जो देर आए वो अपनी देर से आने की वजह से बाद में खाना खिलाए, क्योंकि जो पहले आए हैं उनको फिर बहुत बड़ा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मेजबान को फिर ये भी चाहिए कि खाने से पहले और खाने के बाद मेहमान के हाथ मिलाए। एक सुन्नत है जो आज हम कभी भी पूरी नहीं करते और इस वजह से आज मेडिकल साइंस में भी रिसर्च करने के बाद पता चल रहा है कि बस किस वजह से हो रही है, किडनी प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, इतने वायरल इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं, सीधे डायरेक्ट गंदे हाथों से खाना खाते हैं, गंदे हाथों के साथ उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो बच्चा गंदा नहीं कि जिसने गाड़ी चलते चलते गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते कम से रुकी तो साइड से गाड़ी रोक के देखा कि क्या हुआ, तो उसमें जाहिर है सबसे पहले इंसान आके टाई वाई को देखा, हाथ लगाया तो ऐसे टाइम करके चला गया, तो गाड़ी चलाना शुरू हो गई। तो थोड़ी देर के बाद उसे भूख लगी हुई थी, मैकडोनल्ड से अपना खाना भी खाया और फिर खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाया और थोड़ी देर आधे घंटे के बाद उसका जो है डेथ हो गई। पता चला कि मैकडोनल्ड के खाने में कुछ नहीं, उसने शायद से जो हाथ लगाया था ऐसे चेक करने के लिए, तो कहीं शायद तो आपको पता है कि कहीं से भी चल जाते हैं, कोई जहरीला जानवर था, सांप वगैरह था, वो उसके ऊपर से उसका पैर गुजर गया था, वहां से पूरी जहर थी सिक्के से और उसको अंदाजा ने उसको हाथ से लगी। इसी तरह आपको पता ना इंसान हाथ से ऐसे से कर लेते हैं, तो उसी हाथ से उसने जब वो गरम गरम खाना खा के खाया तो वो खाया गया और उसके साथ अंदर चला गया। तो इसलिए इस सुन्नत पर अमल न करने का कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। हम अपने बच्चों को भी मोटिवेट नहीं करते, हम अपने मेहमानों को, अपने आप को, खुद में आपस में इन सुन्नतों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि इल्म ना होने की वजह से नई चीजों का एहसास ही नहीं होता। तो लिहाजा देखिए बहुत बड़ा नुकसान हम लोग करें, बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। लिहाजा हर मेजबान को चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाने के बाद मेहमान के हाथ धुलाए। आपको पता है कि अरब में भी अब देखते हैं कि ये मीडिया यहाँ से देखती है तो क्या आपको बाकायदा पर एक स्पेशल सी चीज बनी होती है और उसके अंदर इंसान हाथ होता है और वो दस्तरखान के ऊपर बाकायदा तौर पर रखी जाती है। खास किस्म का बर्तन होता है, एक तरह से पानी गिरता है, जिस तरह से वो जाली मैक्स की होती है उसके जरिए से नीचे अंदर चला जाता है। सुभान अल्लाह। जब मेहमान को रसूख करने का वक्त आए तो मेहमान को चाहिए कि सिर्फ दरवाजे तक छोड़ कर आए। ये हम करते तो हैं लेकिन सुन्नत की नियत नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी की वजह से करते हैं। और उसका बस यार उसको बाकी तक करके नहीं करूंगी तो वो कहेगी कि पता नहीं कितनी बुरी तबीयत की है, कितने बुरे मिजाज की है, या उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो वो तो आई नहीं मुझे सियाफ करने के लिए। ये बात होती है हमारे घर में, ये किसी के घर में भी नहीं होता कि मैं सारे काम इकराम की वजह से कर रही हूँ, सुन्नत की नियत से कर रही हूँ, आपका तुमको खुश करने के लिए, अल्लाह ताला के हुक्म को मानने के लिए। अल्लाह ताला ने इसके दिलों की नफरतें दूर करने का जरिया बनाया, जिन्होंने हाथ पर खुशियां और सुकून करा। ये चीजें हमारे दिल में नहीं होती। हदीस में वास्ता में आया सुन्नत ये है कि मेजबान अपने मेहमान के साथ रुखसत करने के लिए घर के दरवाजे तक छोड़ने जाए। अल्लाह अकबर। जिस तरह मेजबानी की अदाद है इसी तरह मेहमान का भी अदाद है। जो बंदा मेहमान बने वो क्या करे, अगर कोई बंदा किसी का मेहमान बन के जाए तो मुलाकात के बाद फौरन बता दे कि अभी मुझे खाने की जरूरत है या नहीं, और ये कि मैं किस वक्त खाना खाऊंगी। वजह ये तो हो सकता है कि मेहमान को सख्त भूख लगी हुई हो और मेजबान ये सोचे कि खाने का वक्त तो अभी दूर है, मैं उस वक्त पे खाना लगाऊंगी, तो इस वजह से दोनों को तकलीफ हो सकती है। तो इससे मेहमान को तकलीफ होगी और हो सकता है कि पेट भरा हो और मेजबान की तरह ये सोचे कि मैं जल्दी जल्दी खाना लगा दूं और फिर बड़ी मुश्किल से इंतजाम करे और मेहमान को कहे कि मैं पेट भर के खाना खाता है। तो इसलिए इस किस्म की तकलीफ से बचने के लिए शरीयत ने इस बात को आदाब में रखा है कि उनके बेतकल्लुफ़ी के साथ एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए। ये मेहमान के आदाब में सुने कि मेहमान जब पहुंचे तो तकल्लुफ़ ना करे, जाते ही बता दे कि मुझे अभी खाने की जरूरत है या नहीं, या मैं फलां वक्त में खाना खाऊंगी।
اور پھر فرمایا کہ مہمان اگر کس کے پاس آئے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. آپ پہلے سے ہی گھر والوں کو بتا دیں کہ میرے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں, ان کے اتنے لوگ ہوں گے, تاکہ وہ میزبان کے لیے الجھن کا ذریعہ نہ بنے. تو اور اس کے علاوہ اگر مہمان کسی کے ہاتھ سے رہے ہیں, وہ کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو پہلے گھر والے کے میزبان کو بتا دینا چاہیے, پوچھتی کرنے والے کو بتا دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے جو میزبان ہے اس نے کوئی اپنا اسکیڈول سیٹ کیا ہو اور مہمان اپنا اسکیڈول سیٹ کر کے بیٹھ جائے, تو پھر دونوں میں جو ہے پریشانی کا ذریعہ بن جائے اور وہ اپنی جو ہے میزبان مہمان سے تلاشی کرتا رہ جائے اور وہ کہاں چلے گئے. تو اس لیے شریعت نے دونوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کا حکم دیا. مہمان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کی جس چیز کو استعمال کرے, استعمال کے بعد جیسی تھی ویسی ہی بنا کے رکھے. آج ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, میزبان کے لیے الجھن کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کیونکہ جو میزبان سے اپنی پریشانی سے جس طرح سے وہ ترتیب بنائی کہ اسی طرح کی ترتیب میں رہیں گے. کوئی بھی چیز ہے, گھر کی, کمرے کی, بات روم کی, جس جگہ سے, اور اگر کمرے میں ہے تو اس کی تمام چیزوں کی تلاشی لینا شروع کر دے, بات روم کی چیزوں کی تلاشی لینی شروع کر دے, یا تلاشنا یا کوئی اس کی چیزیں یا کاغذات پیپر یا کچھ بھی پڑا ہوا ہے, تو اس طریقے سے آپ کو یہ شریعت کے خلاف ہے. اور قرآن میں بھی ہم نے اس کے خلاف کو پڑھ لیا, تو جیسے شریعت نے ویسے ہی منع کر دیا, تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں منع, یعنی ان تمام آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے تو ہیں, ہم کہتے ہیں او نہیں, اگر میں نے کمفرٹر کو طے نہ لگایا یا بیڈ شیٹ کو صحیح نہ کیا تو وہ کیا کہے گا کہ اس کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی جس سے ہم یہ کچھ سوچتے ہیں. وہ مریض فرق ہے, یہی سوچتے کہ سنت ہے, یہی سوچتے ہیں میزبان کا دن فرق ہو جائے, یہی سوچتے کہ یہ عادت کے خلاف ہے. ہم الٹی باتیں سوچتے ہیں, جناب کیونکہ ہر طرف دنیا کا لگاتا ہے, کام سارے کر رہے ہیں, کام ہی سارے کریں, مگر سوچ غلط ہوتی ہے, نیتیں خراب ہوتی ہیں. شریعت سنت والی نیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ پورا کا پورا اجر ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے مسلمان بھی کھاتا ہے, وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے, تو سارا کا سارا اجر ثواب بن جاتا ہے. کافی میں یہی پتہ ہے کہ وہ بسم اللہ کے نام سے نہیں پڑھتا, اتنا اللہ سے تو بولنا ہے, تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح سے لڑکا لڑکی نے کام تو وہی کرنا ہے, جو اپنی طرف اپنی ضرورت اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے, لیکن وہ دو بولنے کی وجہ سے حلال ہو کے کام کریں تو اتنی زیادہ اجر ثواب ہے. کیا رشوت رشتے میں چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اجر ثواب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اگر بیچ میں سے وہ ایک چیز نکل جائے تو سارا کا سارا وہ بال ہے, عذاب ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, قہر ہے, لعنتیں ہیں. تو یہی تو فرق ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیے علم حاصل کرنا اور اس کے بعد جو ہے ان نیتوں کو کر لینا. ہر کام جو ہم زندگی کی ترتیب میں کر رہے ہیں اس کو نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے لیے وہ بازار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, ان کا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور مہمان کو یہ بھی چاہیے کہ اگر میزبان کے گھر میں جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگ ہیں, ان کے اوپر خود سے کوئی آرڈرنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کہ خود سے ان کے لوگوں کے اوپر آپ یہ کر دیں, وہ کر دیں, فلانی چیز کر دیں. شریعت نے منع کیا, تو اس لیے شریعت نے یہ بتایا کہ پہلے بتائیں میزبان کو, اور جو ہے میزبان جو بھی ہے اس نے اگر مہمان کو بلا لیا وہ اس کے اوپر اب احسان نہ جتلائے. مہمان کو چاہیے کہ اس کی دعوت کھانے سے انکار کر دے. میزبان احسان جتلا کے کھانا نہ کھلائے بلکہ احسان مان کے کھانا کھلائے. یہ اکثر یہ دیکھا گیا, میں نے تو دوپہر کا کھانا میں نے کھلا دیا تھا, اب شام کا تم کھلاؤ, میرے پاس جو ہے یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلانا نہیں. یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں, میزبان کا احسان نہیں ہوتا, یہ مہمان کا احسان ہوتا ہے. مہمان آیا, اللہ کی رحمت بنی, اس سے درجات بلند ہوئے, اس کے مقصد کے پیسے ہوئے, اس کا رزق پہلے آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر برکتوں کو نازل کیا. کیوں فضائل ہیں جو ہوتی ہیں, اس لیے میزبان کا احسان نہیں ہوتا بلکہ مہمان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ آیا اور اس نے کھانا کھایا. اور اس کے بعد اتباع سنت کی نیت سے دعوت کو جلدی قبول کر لینی چاہیے. قرآن پاک میں بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ سب کھانے کی دعوت کو جلدی قبول فرما لیتے تھے. اس لیے مدینہ شریف میں خاص طور پہ ہم نے یہی چیز اس چیز کو سیکھا کہ جب بھی کوئی دعوت دے, جب بھی, چاہے آپ بادشاہ ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اکثر لوگ آپ دیکھیں کھجورے دے دیتے ہیں, بٹر چیز, کچھ بھی چھوٹے چھوٹے جوس دے دیتے ہیں, یا کوئی آپ کو بلائے کہ آئے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے, تو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے. فوراً, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہمان نہیں ہوتی ہے.
جب مدینہ شریف میں آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نام سے کھانا کھلاتے رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، فرمایا کہ تم اللہ کے مہمانوں کی تو روز مہمانی کرتے ہو، تم میرے مہمانوں سے مہمانی نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کون سے مہمان ہیں؟ فرمایا کہ جو قرآن اور سنت کو سیکھنے والے، سکھانے والے، دین کے علماء طلباء جو ہیں، دین کے علم پڑھنے پڑھانے والے، سبحان اللہ، یہ میرے مہمان ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اس کا اکرام تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، ہمیں پھر دعوت پر جلدی قبول ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیتے تھے، جیسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ دعوت کو قبول کر لینا. اگر کوئی دعوت ہے اور دوسرا بندہ بلا وجہ انکار کر دے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے. کئی مرتبہ انسان کو اس پر سزا بھی مل جاتی ہے. ابو تراب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 14 دن اس کا فاصلہ کرنا پڑا. تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو دعوت کو رد کیا تھا دراصل میں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو دیکھنا بھی. اکثر انسان تکلفات کرنے میں پڑ جاتا ہے. اب کسی کے گھر مہمان جانا، دن میں 2-3 جگہ پہ جانا ہے، ہر جگہ والے لوگ مہمان کا اکرام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ آئے بیٹھے پلیز کھانا کھا. نہیں، میں نہیں کھانا کھانا، میں آگے جا کے کھاؤں گا. نہیں آگے جا کر وہ پورا دن اپنے پیٹ کو تکلیف دیتا ہے، حق مار کرتا ہے اس کا، اور پھر جو ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو اس لیے یہ سزا ملتی ہے. شریعت نے اس طرح کی چیز پر منع کر دیا. جب آپ کو ایک منہ مانگی کی دعوت مل رہی ہے اور آپ کے سامنے کھانا بھی لگ رہا ہے تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اگر آپ کو بھوک ہے تو اس کو بے تکلفی والے انداز سے بتا دیں، اور پھر احسن طریقے سے جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو دعا دیں. اس لیے مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان کے لیے دعا کرنا. اس کو دعا دیتے ہیں، وہ برتن بھی دعا کرتے ہیں، دسترخوان بھی دعا کرتا ہے، مہمان بھی دعا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھاتا نہیں جاتے. ظاہر بات ہوتا ہے آپ کو بہت پیٹ پوش نظر آئے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے بہت بڑے درجات ہوتے ہیں. یہ جیسے تکلفات والے کھانے اور کسی سے بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے انسان میں نے ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرنی چھوڑ دی، ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کے گھر ملنا جلنا ہی کم ہو گیا ہے تکلفات کی وجہ سے. اور سارے ریسٹورینٹ کے بزنس بن گئے ہیں، اور جو بالکل آپ کو پتہ ہے، آپ ساری تمام چیزوں کو سمجھتی ہیں کہ ان کی ترتیب کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا ریویوز جا چکے ہیں، کیا اس کے بارے میں ساری چیزیں کلیئر بھی ہو چکی ہے. سبھی کو آج ہماری طبیعت کے بارے میں زیادہ پتہ بن چکا ہے. اور اتنا دل کے اندر خفی اور لڑاتی، نفس سے گھر نہیں جاتی، نفس کو نہیں بتاتی، نفس کو یہ نہیں کرتی، اس کو یہ کرتی ہے، میں برداشت سے کھا لوں گی، میں اس سے لے لوں گی. ایسی نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اپنے قریبی رشتے دار، چاچا، ماما، خالہ، تایا، ان گھروں میں بھی جانے کو پسند نہیں کرتے کہ جیسا کہ مسلمان کے اوپر حق آتے ہیں. اس لیے بھی دیکھو کہ جب یہ وقت ہے اگر کہ ہم اپنے کسی اور ویکیشن اور کسی کریں، اسے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ مہمان نوازی کا ادب کا خیال رکھیں. پھر ایک قیمت کا خیال رکھتے ہوئے، نیک نیتوں کا خیال رکھتے ہوئے، محبتوں کے ساتھ پھر دیکھنا ہمارے جسم میں چیزوں میں کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں. ہم بھی ہمارے گھروں میں، رشتے داریوں میں آپس کی محبت اور خلوص پڑیں گے اور وفا اور پیار ایک دوسرے کے ساتھ پڑے گا. پھر انسان کے رشتے نبھانے بھی آ جائیں گے. اس لیے مہمان کو چاہیے کہ بلا وجہ وہ جھوٹ نہ بولے. مہمان کو چاہیے اپنے کھانے میں نمک مرچ کے حساب اور جو میٹھا وغیرہ ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ مہربان میں میٹھی ڈش کھاتا نہیں کھاتا، کیا اگر کوئی شوگر کا مریض ہے جس طریقے سے بھی ہے اس حساب سے پہلے بتا دے، تاکہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تیز مرچ کھاتا ہے، کم کھاتا ہے، کس طریقے سے ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرے کہ بھوک بھی لگی ہے اور کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی عام سی روٹین بن گئی ہے. اور یہ ایسا بتایا گیا کہ مہمان کھانا تو کھائے، لیکن جس دروازے سے خادم کھانا لے کر آ رہا ہے اس دروازے کو بار بار نہ دیکھیں کہ آپ کون سی ڈش آ رہی ہے، اب کیا آ رہا، اب کیا آ رہا، اب کیا آ رہا. اکثر یہ بھی چیزیں دیکھی جا رہی تھی. تو شریعت نے یہ بھی بے ادبی میں بتایا. مہمان میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. پانی مانگ سکتا ہے اگر نہ ملے، یا اگر نمک نہیں ملا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ نہ کرے کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہو سکتی ہے. مہمان کے 4 کام ہیں. پہلا،
यहाँ बिठाया जाए, रह जाए, दूसरा जो मिले वही खा ले, तीसरा घर वाले की इजाजत के बगैर ना जाए, और चौथा ये है खाने के बाद ये ज़बान के लिए दुआ करे, खुद दुआ दे। एक गलती आमतौर पर ये भी होती है कि मेहमान बैठे होते हैं और मेजबान उनके लिए कोई भी यानी कि अगर ड्रिंक वगैरह लाते हैं, अब उसने तो पहले को पकड़ाया और वो पहले जो बैठे हुए हैं उसने आगे लेना शुरू कर दिया। ये मेहमान का हाथ नहीं, मेहमान ऐसा नहीं कर सकता। जिसके हाथ में मेजबान ने पकड़ाया उसी को चाहिए कि उसको दे दे। मुमकिन है कि उसने अगर ड्रिंक कोई दिया है या चाय वगैरह दिया, उसको पता है कि फलां को शुगर है, फलां को शुगर नहीं, फलां को ये, तो उसने उस हिसाब से वो कप या वो ड्रिंक जो उसको पेश कर रहा है, आपको पता तो कहते हैं इस कप में चीनी है, इस कप में चीनी नहीं है, फलां है, ये फलां है, तो इस वजह से उसको ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये भी आदाब है जो हमें सीखे नहीं होते, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये चीजें इस तरह से कर लेना चाहिए, तो उससे भी तकलीफ का जरिया बन जाते हैं। तो ये चीजें आपस में बैठ के सीखनी चाहिए। बच्चों ने भी, घर में भी, आपस में रिश्तेदारों में भी मेहमान और मेजबानी की जो अदब अदाब है उसका ख्याल रखिए, तो आपस में मोहब्बत खुशियाँ और सुकून पैदा होगा। तो सुभान अल्लाह। अगर मेहमान थका हुआ है तो हमें शरीयत ने हुक्म दिया तो मेजबान को चाहिए कि उसकी क्या करे, उसकी खिदमत करे। अगर मेहमान अपनी पसंद का खाना बना दे तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, उससे मेजबान खुश होता है, उसको खुशी के साथ कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। चुनाचे बगदाद के बारे में एक मशहूर बात लिखा है कि बगदाद में 7 रहते थे जो जाफरानी का काम करते थे, उनको लोग जाफरानी बगदादी कहते थे, ये इनका नाम था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह उनके यहाँ आकर मेहमान करे, उनकी बांदी आई और उसने इमाम शाफी रहमतुल्लाह से पूछा कि आपको कुछ चीज पसंद हो तो बताइए, हम खाने का इंतजाम करने लगे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने उसकी पर्ची के ऊपर अपने हाथ से खाने का नाम लिख दिया, ये बना दो। जब जाफरानी बगदादी वापस आया और बांदी ने कहा कि आपके मेहमान ने अपनी फरमाइश लिखकर दी है। जब वो कागज मेजबान के हाथ में आया, उसने बांदी को आजाद कर दिया। इतनी खुशी हुई कि मेरे मेहमान ने अपने हाथ से इसको बता दिया कि मुझे ये खाना पसंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो लिहाजा वो इतना खुश हुए क्योंकि उनको पता है कि मेहमान का इकराम करने के लिए अल्लाह ताला मुझसे कितना राजी खुश होते हैं। तो सुभान अल्लाह, ऐसा भी मोहब्बत का ताल्लुक होता है। तो इसलिए बात अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो ये इस तरह से भी है कि बाहर से खाने का 2-4 के खाने को बना सकते तो बना ले, कि अगर मेहमान को जो भी पसंद है वो खा ले, और सुभान अल्लाह बाकी खाना या तो वो किसी जगह से सील कर देते हैं और घर वाले बड़ी सुकून के साथ से वो खाने को खाते रहते हैं। तो अगर आप देखें कि घर में सुभान अल्लाह कुछ जगह का ये तरकीब लिखी, अभी भी जाके देखें उन जगह में जो मेहमान का तरकीब का सामान रहता है वो इस तरीके से है। मावरा नहर के उलमा में ये फुल बहुत ज्यादा है कि घर में जितना खाना बनता है वो सारे के सारे दस्तरखान पर लगा देते हैं। हालांकि 4 मेहमान हो 10 बंदों का खाना बना, वो कहते हैं कि ये दस्तरखान लगे रहने से अल्लाह ताला की तरफ
شریعت نے پھر ہمیں انسان کے اقدامات مسائل کا کم دیا. ہمیں چاہیے کہ مہمان نوازی میں ان کا خیال رکھیں. اس لیے جب مل کر کھانا کھائیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہیں, تو محبت الہی کی اس پر باتیں کریں, اور سب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. اس پر اللہ کا ذکر کریں تو سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. اس نے فرمایا کہ 5 کاموں میں جلدی کریں, بچی کے نکاح کرنے میں, مردے کو دفن کرنے میں, قرض کے ادا کرنے میں, گناہوں سے توبہ کرنے میں, اور مہمان کو کھانا کھلانے میں. ذاتی محمد رحمۃ اللہ سے پہلے کہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر لمبی نشست کرے گی, تمہاری عمروں کی ایک ایسی گھڑی ہے جس کا حساب نہیں ہوگا. جب مہمان دسترخوان پر ہو تو کھانے میں جو وقت لگتے ہیں ان گھڑیوں کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کھانا صحیح اور افطاری کے وقت میں کھایا جائے, اور اس کھانے میں مہمان شریک ہو, اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ مہمان نوازی کا احترام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. چنانچہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا, انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقضي الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کچھ رحمی کرنے والے ہیں, غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, محتاجوں کو کما کر دینے والے ہیں, اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہیں. تو سبحان اللہ, اس لیے ہمیں چاہیے کہ مہمان نوازی کا حق ادا کریں. مہمان قریب پہلے بھیجا جاتا ہے, بعد میں مہمان کو بھیجا جاتا ہے, تو انسان جو وقوفی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید میرا رزق کم ہو جائے گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرا کھانا کم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے اس کے رزق میں برکتیں آ رہی تھیں, اس کی زندگی میں برکت آ رہی تھی, اس کی صحت میں برکت آ رہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سزا نصیب ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوشیاں اور سکون نازل کرنے والے تھے. تو انسان اپنی معاشی اور بے وقوفی کی وجہ سے, اسلام کا اکرام نہ کرنے کی وجہ سے, جنگ جائز باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام میں محروم ہو جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سے جب تک دسترخوان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے طریق سے پہلے کھانا کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دسترخوان کا اہتمام کریں. اکثر لوگ آج کل ٹیبل وغیرہ کے اوپر چیزیں لگا کے رکھتے ہیں, مگر انہوں نے بیٹھیت کی اپنی نیت نہیں کی ہوتی. اگر ہم چاہیں تو ان کو نیت کریں, ان کو ڈھانپ کر کور کر کے ڈرائی فروٹ ہے اور یہ نہ پکڑا اس نیت کا دسترخوان بنانا آپ کو آداب کے بارے میں بتایا تھا. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرنا. سب سے پہلے ہمیں دسترخوان کے اوپر جو ہے پانی ڈرائی فروٹ وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں تو اکثر یہ پڑے ہوتے ہیں. اگر ہم اس نیت سے کر لیں تو سبحان اللہ, کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے نہیں دسترخوان لگایا گیا, اس کو کور کر کے رکھیں, جب یہ سبحان اللہ اس کو کھول دیں تو 24 گھنٹے اس دسترخوان کے لگے رہنے کا ثواب ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہمارے گھر میں ہوتی رہیں گی. آپ جتنا انسان افورڈ کر لے اس کے مطابق جو ہے استعمال کر لے. تو اس لیے اگر ہم کتابوں میں جائیں, ان بات کو پڑھیں تو ہماری زندگی میں مٹی نرم ہو جائے گی, اور ہمیں بھی جو ہے احساس پیدا ہوگا کہ ہمارے بڑے جو ہے مہمان نوازی کا کتنی محبت ہے, بہت شوق کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے. ایک واقعہ جس کے بارے میں ابتدا میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے روم سے صاحب آئے. آپ فرمایا کون مہمان نوازی کرے گا. اتنے ساری صحابی تھے, وہ ان کو اپنے پاس حادثہ میں کر گئے. گھر جا کر بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ مہمان آیا. بیوی نے کہا ہمارے گھر میں تو صرف ایک بندے کا کھانا ہے, میں آپ اور بچے کتنے کھانے والے پہلے ہی ہیں, اور کھانا صرف ایک بندے کا. انہوں نے کہا میں تو گھر لے کر آیا, کوئی نہ کوئی بندوبست آپ کر دیں. تو بیوی کہنے لگی کہ بہت اچھا, میں ایسے کرتی ہوں کہ بچے کو تو تھوڑی دیر پکا کر کھلا دیتی ہوں, اور میں خود پاکا کر دوں گی. آپ ایسے کریں کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں, لیکن اگر آپ ہی کھائیں گے تو مہمان کے گھر سے نہیں کھا سکیں گے. ایسا کرتے ہیں کہ میں کھانا لگا دوں گی, پھر آپ کو ٹھیک کرنے کے بہانے جو ہے میں اس کو بجا دوں گی. مہمان یہ سمجھے گا کہ پھر آپ ٹھیک ہو رہا ہے, اور جب میں بجا دوں گی تو آپ مہمان کو کھانا کھانے دینا, خود اپنا ہاتھ کھانے کی طرف اس طرح بڑھانا کہ جیسے لگے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, مگر کھانا نہیں کھانا, تاکہ مہمان سب ایک گھر جائے. اللہ کی شان دیکھیں, ایسا ہی ہوا. نہ بیوی نے کھانا کھایا, نہ خامن نے کھانا کھایا, نہ بچوں نے کھانا کھایا.
ایک بندے کا کھانا تھا، وہ مہمان کو کھلا دیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیتوں کا نازل فرما دی. فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک قرآن مجید پڑھا جائے گا تو ان کے بعد یہ یاد تازہ کی جائے گی. ایسے بھی میزبان ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. ہم مہمان کے آنے پر کس طرح خوش ہوں، جیسے کوئی عید کی رات آنے پر خوش ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت سے جو قانون ہے کہ جیسے انسان عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. انشاءاللہ آج دنیا میں مہمان کی مہمانی کریں گے تو جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو قریب جو اللہ تعالیٰ بھی مہمانی کر دیں گے، ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب چیزوں میں بھی دعا کو قبول کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ہاں آپ رکھیں. عائش کے ساتھ فرمایا اور جنت میں ہماری مہمانی کا انتظام فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے. دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سنا رہی ہے کہ جتنے گناہ ہیں زندگی میں تمام گناہ سے دھو لیا اور میرا ذرا شکریہ کے طور پر اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت انسان کے اوپر ہم برستی ہیں. چھوٹی سی بیٹی کو 5-7 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم کمزور بنی ہے، اللہ سے بچے ہیں. ایسی پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ کی ہماری زندگی میں بہت گناہ ہے، دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، محفل میں بھی کرتے ہیں، تنہائیوں میں بھی کرتے ہیں. ایسی پروردگار ہم سے ناراض نہ ہوگے. اللہ ہم اپنے سر سے رد نہ کر دیجیے. ایسی اللہ آپ کا کرم سے ذرا احسان ہوا، آپ نے ہمیں انسان کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ زندگی دی صحت ایمان اور آپ کے ساتھ اللہ ہمیں یہاں تک پہنچایا. اللہ کریم رمضان شریف کی جو محنتیں کوششیں کی اللہ سب کی بات جانے کو بھی مقبول فرما لینا. اللہ سے اپنے در سے رد نہ کرنا. اللہ سے ہمیں در سے گزارا کرنا. اللہ بہت گناہ گار ہو. آنگن ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی بار بار گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. پروردگار اپنے کچھ گناہ کو یاد کریں. کچھ گناہ اللہ تذکرے کرے. اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، راتوں میں بھی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی کرتے ہیں. اللہ کریم تنہائیوں میں بھی کرتے ہیں. چھوٹے بھی کیے بڑے بھی کیے مگر اللہ کریم سے دل سے مایوس نہیں ہوتے. آپ نے خود یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے ان کمزور سے کہہ دو جنہوں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر سے جہاز سے زیادہ ہے. یہ ڈرتے آئیں گے، ایک دفعہ تعریف کریں گے، ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے، ایک دفعہ معافی مانگے. کریم پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دوں میں. کریم پروردگار اللہ تیرے در سے حاضر ہے. اللہ تو میرے گناہوں کو جانتے ہے. اللہ کریم اپنا دل کا کس کو سنائے، اپنے دل کا غم کس کو سنائے، اپنے دل کے راز کس کے سامنے جا کے کہیں. کریم پروردگار آپ ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں. دکھی دلوں کے مرہم ہیں. کریم پروردگار ہر ماں بہن بیٹی بچی بیوی بڑی محبت ہے، شوق سے بیٹھی ہے، کسی وقت دامن چلا کے بیٹھی ہے، اپنے دل کا حال سنا رہی ہے. ہر ایک کے پورے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے. ان کے وقت میں برکتیں دیں، ان کی زندگی میں برکتیں دیں، ان کی صحت میں برکتیں دیں. اللہ ان کے کاموں میں برکتیں دیں، ان کی گھروں کی خوشیوں میں برکتیں دے. اللہ میاں بیوی کی زندگی میں خوشیاں دے، عزت دے، سکون دے، عافیت دے. پروردگار سب کی بھی اپنے در سے جانا کرنا، اپنے در سے دھکے نہ دے دینا. اللہ ہمیشہ رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب کیے رکھنا. کریم پروردگار جہاں جہاں گھروں میں جو پریشانی ہے اللہ کی ان سب کی پریشانی
پریشانیوں کو دور کر دیے. میاں بیوی کی زندگی میں جو الجھنے ہیں، غم ہے، تکلیفیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، پریشانیاں، اللہ نام بنام ان تکلیفوں غم پریشانیوں کو دور کر دیجیے. آپس میں محبت خوشحال سکون نصیب فرما دیجیے. اللہ کے الجھنوں کو دور کر دیجیے. جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، اللہ ان کے گھروں میں اولادیں نبینا عطا فرما دیجیے. اللہ جو ہم اولاد والے ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا سب ٹھنڈک بنا. اللہ اولادوں کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا. کبھی بھی اللہ اولاد کو دکھ نہ دینا، اولاد کو غم نہ دینا. اللہ جوان علماء بچوں بچیوں کے نیک نصیبیں فرمانا، وقت سے خرچ فرمانا. اللہ قدر دانوں کا ساتھ نصیب فرما دینا. اللہ نہ قدروں سے بچا لینا. اللہ زندگی میں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا. اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے اللہ ہمارے شوہر، ہمارے گھر بار، اللہ کریم ہماری مال سب کچھ تیرے حوالے نیند سے کر چاہ آپ حفاظت فرما دیجیے. اللہ کریم ہمیں کبھی بھی زندگی میں ان کی طرف سے کچھ نہ دے گا. اللہ کریم ان کو وقت کا حافظ قرآن، آپ نے قرآن ہم یہ قرآن بنا دینا. اللہ ایک طرف وقت کے اچھے ڈاکٹر بھی سائنسدان بھی بنانا. لیکن پروردگار کتنا مسائل ہم اس کو فکر کی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں. کریم اللہ نہ سکھوں میں سے بچا لینا. اللہ کریم آپ کی کتنی دعائیں مانگتے رہے، دن رات دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی. ایک دن پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لینا. اللہ اپنے گھر سے راضی کرنا. اللہ کریم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، اللہ کریم آپ کے چلے کے اس نور سے پہل کا واسطہ، جس سے جو جہانوں میں ظلمت ہوئی. اللہ نبی کریم سے تم کی محبوبیت کا واسطہ، اللہ کریم مقدس کا واسطہ. یا کریم پروردگار آپ کو بھی رد نہیں فرماتے، خالی نہیں جاتے. اللہ کریم دنیا میں ہم نے دیکھا اپنا اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، لیکن فدا ہوتی ہے تو دیکھیے اللہ آپ کی تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ کریم محبوب سسٹم کی وجہ سے سبھی چل، لیکن آج ان سے پیار کیا تو اللہ ان سے زیادہ پیار کیا. اگر میرا نہ کیجیے گا، اللہ اپنی رحمت سے جدا نہ کیجیے گا. اللہ اپنے گھر سے دھکے نہ دے دیجیے گا. اللہ سارے بچارے جو بھی ہوئی ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں، آقا تیرے محبوب سسٹم کی امت سے تو ہے. یا اللہ رحم فرما، اپنے لائن کرم کو بھول جا. اللہ ہم آپ کو بھول جاتی ہیں تو ہمیں نہ بھول جا. لیکن پروردگار کبھی بھی ہم اپنے در سے دور نہ کر دینا. ہمیں انشاء رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپائے رکھنا. اللہ کریم اپنے دل میں کتنے دل کی باتیں کہہ رہی ہے. اپنے دل کے راز کس کو سنائے، اپنے دل کے غم یہ کس کو کہیں. اللہ تیری سی بات کوئی نہیں ہے. ان پروردگار سب کو جاتا چلا جا رہا ہے. زندگی گزر گئی، صبح ہوئی، شام ہوئی، ہماری زندگی یوں ہی تباہ ہوئی. لیکن اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کر سکے. تھوڑی نماز روزے قرآن خطبے تلاوت سے کی تھی، مگر اللہ کریم نہ ہماری زبان قابو میں ہے، نہ ہمارے ہاتھ قابو میں ہے، نہ ہماری آنکھ قابو میں، نہ دل دماغ قابو میں ہے. یا اللہ کریم راضی ہو رہی ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان بدعملیوں کو، ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے رد نہ کرنا. اللہ زندگی میں خوش و حواس سے معافی مانگتے ہیں. اس دن پروردگار سر سے لے کر پاؤں تک کتنی گناہ ہے، ایک دن پروردگار ان کو دھو ڈالیے اور اپنی رحمت میں چھپا لیجیے. اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہمارے گھروں کو سراپا رحمت والا بنا دیجیے، محبت خوشیوں اور سکون والا بنا دیجیے. اللہ کریم اللہ آپ جانتے ہیں دلوں کے مرہم کو اللہ کریم سکون ملتا ہے جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. اللہ کریم آپ بہت پیار کرتے ہیں، آپ سخی ہیں. اللہ بادشاہ کے بادشاہ ہے. اللہ بڑے کے در سے آتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آتے، لینے کے لیے آتے. آپ نے میزبان کے اکرام کے لیے اتنی زیادہ فضائل سنا دیے، اتنی نسبت برکتیں بتا دی. لیکن پروردگار اللہ ہم بھی آپ کے در کے منگتے ہیں، نہ آپ کی گھر کی بیکاری ہے. لیکن پروردگار ہمیں دھکے نہ دیجیے. یا لیکن جب آپ نے ہمیں فرمایا میرے نام سے کوئی آئے تو خالی نہ لٹاؤ، اس کو عزت و اکرام دو. اللہ ہم بھی آپ کی کرتے ہیں، اللہ خالی نہ لٹا دینا، اللہ دھکے نہ دے دینا، اپنے گھر سے جدا نہ کر دینا. ایسی پروردگار رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپا لینا. لے کری نہ جانے دل میں چھوٹی چھوٹی سی ننھی منھی سی اللہ امیدیں دعائیں اور ارادے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن پروردگار تیرے
کے چاہوں کو آسان کر کے اللہ ان کے فیصلے میں برکت نصیب کر دے، زندگی میں برکت نصیب کر دیجیے۔ کریم اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑنا، اللہ تنہا نہ چھوڑ، اللہ ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، ہماری مرضی کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں شیطان کا لطفہ بننے سے بچا لینا۔ اللہ کی ہم تن لا چکے ہیں، اللہ ہم آپ سے ناراض ہم نہیں کرنا چاہتے۔ کریم پروردگار سب کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھیے، اللہ ایک دفعہ پلیز، اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ کریم اپنے دل سے اب جدا نہ کر دینا کہ اللہ کریم ساری زندگی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چھپائے رکھنا۔ اللہ کریم ہمیں ہاتھوں کے حسد سے بچا لینا، دشمن کی دشمنی سے بچا لینا، جان مال استطاعت کی حفاظت فرمانا، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما لینا۔ اللہ کریم جادو ٹونے والی زندگی سے بچا لینا، اللہ بری نسبتوں سے بچا لینا، بری صحبتوں سے بچا لینا، اللہ کریم برے دوستوں سے بچا لینا، برے اعمال سے بچا لینا۔ اللہ کریم کبھی بھی اپنی ناراضگی والے کاموں سے اللہ نہ ڈالنا۔ اللہ کریم حرام کام سے بچانا، حرام کھانے سے بچانا، حرام حرکتوں سے بچا لینا۔ اللہ کریم ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، کریم اللہ حفاظت سے لے لیجیے۔ اللہ ہم گندے دل کے ساتھ بھی عمل کرتے، ہمارے نفسوں کا تزکیہ کر دیجیے، ہمارے گندے دل کو دھو ڈالیے، صاف ستھرا کر دیجیے۔ اللہ کریم تمنا یہ کہ اللہ ہم بننا تو ہے ہی، کریم اللہ اس میں کچھ اور نہ دینا جب تک آپ راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہم اپنے پاس جانا۔ اللہ بڑی فطرت یہ کہ زندگی کے آخری ایام جو ہے مکے کا مسکین بنانا، مدینے کی موت نصیب فرما دینا۔ یا کی پروردگار یا اللہ روزے کی حالت میں، اللہ اتقاء اور سجدے کی حالت میں کسی پروردگار یا اللہ شریف یا عزیز اللہ اللہ کی خراب گزار سے پہلا ایک مطمئنہ کی حالت میں ہو، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے اور آپ کو دیکھ کے مسکرائے۔ اللہ رات میں سب مرضیہ سب خلیفی اعدادی و تسلیف اللہ علیہ کی بات نصیب فرمائے گا۔ اللہ چھوٹا ہوں بڑی بات ہے، مجھے اللہ کو قبول کر لے تیرا احسان ہے۔ اللہ کریم کے عاشق شادی کے اللہ سب سے ڈرانا چاہتے، اللہ کریم آپ نے رمضان کا مہینہ بھی دیا، اللہ کریم جانی قربانی بھی دی، مالی قربانی بھی دی، اللہ کریم اپنے دیدار کے لیے بلا لیجیے۔ اللہ کریم حج سے سفر شروع ہو رہا ہے، کریم اللہ ساتھ سے کھانے والے اللہ بلاوے کی منتظر ہے، نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ اللہ کریم اپنے طرف سے پہنچتے ہی کہا بہت نظر کرتے کہنا ایسا بہت سے آج طرف سے چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اللہ خلی لبیک اللہم لبیک والی صداؤں میں سب کو شامل کر لیجیے۔ اللہ کریم مقبول سعادت سے نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا دیدار نصیب کر دینا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی نسبت نصیب کر دینا۔ اللہ کریم منتظم کی راتیں، اللہ مقام ابراہیم کے سجدے اللہ حفیظ کی دعا، لیکن اللہ مدینہ طیبہ کا بارک فتح اللہ وہاں کی راتیں اللہ 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 صاحب کرتے ہیں رعایت میں فتح کے لیے جنت سنٹر کی جسم طالبات معلومات ہمارے جتنے اللہ ساحل بنا بنا شریداؤں کو قبول کروا لیجیے، سب کو اپنے مجبور بندے بندیوں میں شامل کر دیجیے، سب کے گھرانے کو اللہ کے مینار نور بنا دیجیے، دین کا قلعہ بنا دیجیے، آپس میں میاں بیوی کی محبت اور خوشیاں الفتیں اور سکون پیدا کر دیجیے، اولاد کے دکھ اور غموں سے محفوظ کر دیجیے۔ اللہ کی نہ دینا، اللہ سب کی اولاد امام الاولیاء کی سب سے شامل فرما دیجیے۔ ہم بڑے ہمیں تو خوش ہوتے ہیں کریم اللہ جیسی تیسی بھی ہے، اللہ ہے تو کریم اللہ نقصانہ دیں گے، باتیں بدلیں گے، کریم اللہ بات نہ کیجیے گا، اللہ دھکتے نہ دیجیے گا، سیدھے نہ کیجیے گا، کریم اللہ ہم سب اپنی مجبور بندے بندی کی سب میں شامل کر دیجیے۔ اللہ عزت دنیا دلیل نہ
کرنا، اللہ علم دیے جہالت والے کاموں میں نہ ڈالنا، ایمان دے کفر والی زندگی اور موت سے بچا لینا۔ اے کریم اللہ جب تک زندگی ہے اللہ ہمیشہ اللہ ہمیں نیکی کی نسبت کے ساتھ طہارت والی زندگی میں لگائے رکھنا۔ اللہ ہمارے آئندہ آنے والی زندگی کو گزرے زندگی کا کفارہ بنا دینا، آئندہ زندگی کو گزرے دنوں سے بہتر بنا دینا۔ زندگی پہلے تھی اپنی ویسی نہیں تھی، لیکن ہماری کمائی میں کوئی شک نہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں اپنا وصل نصیب فرما، میت قبلہ نصیب فرما، دل سے ذات کے دیدار نصیب فرما، حقا قسم کا دیدار اور نسبت نصیب فرما۔ کہ اللہ ہمیں بے ادبی والی زندگی سے محفوظ فرما، ادب اداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنا درد ذوق شوق سے مرضی اور سکون نصیب فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ تیری یاد والی زندگی رہے، تیری محبت والی زندگی رہے۔ اللہ دنیا زمین کی کوئی بھی مصروفیت ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کرے، تیری محبت سے مجبور نہ کر دے۔ اللہ کریم تیری رضا والے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جو زندگی کے کم دن باقی ہے اللہ اسے ایمانی قرآنی ساری زندگی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ جس کی بیٹیاں زینب سینٹر کی طالبات ہیں، معلومات خدمت والی ہیں، اللہ جس کی دعائیں مانگی دن رات مانگی اللہ اللہ کے ان کے قبول و مقبول فرما لینا۔ اللہ جو بیٹیاں زینب سینٹر کی طالبات یا معلومات یا خدمت والی نہیں ہے مگر علاقے کی اللہ ان کو بھی اپنی مقبول بندی بندیوں کے ساتھ میں شامل فرما لینا۔ اللہ جو اسی طرح دام در محسوس ہیں کس طرح بھی خدمت کرتی رہتی ہے اللہ کریم ان کو بھی اپنے فضل کی رضا اپنا وصلت نصیب فرما۔ اللہ کریم کسی سے بھی ناراض نہ ہونے والا اللہ کریم خود کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دینا۔ اللہ جن جن کے ہمارے پر حق آتے ہیں اللہ کریم کسی کے کوئی بات چیز دینا دیا کیا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجیے۔ اللہ کریم جن جن کا دل دکھایا اللہ تمہارا پاتے کی پانے دیے اللہ ظلم چاہتی کی کسی انداز کریم اللہ کو معاف کر دیجیے، اللہ سب کو معاف کر دیجیے تاکہ وہ قیامت والے دن ہمارا گریبان نہ پکڑے۔ اللہ آنے والی منزلیں آسان کر دینا اللہ کریم، اگر کے علاج کرے کہنا آنے والی منزلوں کو اللہ کریم خوشی والا بنا دینا۔ اللہ کریم نبی کریم سے تم چاہتا ہے میں کوئی کسی توفیق نصیب فرمانا، ان کی شفاعت سے برابر فرمانا، اپنے عز سے سارے جگہ نصیب کر اللہ اپنے ہاتھوں اللہ کی شربت طہور چلا رہے گا کہ اللہ چھوٹا وہ بڑی بات ہے کہ اللہ کرے تو مان رہے اللہ اپنے مرضی کو ایک طرح محبت کی ضرورت سے دیکھ لیجیے اللہ رسولی آپ کی رحمت کی خصوصی تجلیات اللہ کھن کھن کی بارش ہوئی اللہ کی ہم فقیروں پر رسول ہے اللہ کرے ہمارا میں کبھی نہیں ہوگی اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ سب کی فریادیں سن لیجیے خدا مین دے رہے اللہ سے قبول لیجیے اللہ آمین اللہ کو دینے میں اچھا لگتا ہے ہمیں لینا اچھا لگتا ہے اللہ کریم آدمی اب تک ہمارے کو پردے ڈالے لگتے لوگوں کے سامنے زمین بھی کیا رکھنے کیا سکتے نہیں اللہ اللہ بھی رحمتوں کی تنیتے ہوئے سوائے رکھنا اللہ ہماری رکھنا تمہاری کمزوریوں گناہوں کی مدد اللہ رحمہ کر دینا اللہ ہمیں بھی اللہ دے دینا یہ اللہ نسبت کی لاز رکھتے لیکن اللہ قبول کر لیجیے کہ ماں بہنوں بیٹیوں نے اللہ کریم خدمت کی محنت کی کوشش کی یا ان کے حق آتے ہیں اللہ کریم ان کے ہمارے پر احسانات ہے اللہ یاد نے ہماری مہربانی کی اپنے پاس سے بہترین اور اجر بدلا عطا فرما سب کے رزق خصوصی برکت عطا فرما اللہ سب کو حرام مال سے بچا اللہ کریم خدا نے خاص سے برکت والا حافظ کے سکون والا رزق حلال نصیب فرما دیجیے اللہ قرضوں سے بچا دیجیے علتوں سے بچا لیجیے ذلت اور مشکل سے بچا لیجیے مرضوں سے بچا لیجیے لیکن پروردگار ہمیشہ اللہ کی اپنی کچھ بنائی نصیب کر دینا یا اللہ کریم سارے اچھے ہیں اللہ کریم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کریم اللہ آگے بڑھ کے کام لیجیے کریم اللہ آگے بڑھ کے کام لیجیے اللہ ساری زندگی آپ سے محبت کرنے آپ سے دوستی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اپنا لوگ پانے دیں یہ باتیں بنائیے اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کے سب سے شامل نہ کرنا ہمیشہ اپنے دوستوں کی سب میں شامل کیے رکھنا اللہ نہ جانے کس نے اپنے لیے جو دعائیں مانگی اپنے گھر والوں کے لیے عزیز رشتہ کے لیے جو بیمار ہیں اللہ جہاں جہاں اس مصیبت میں پریشانی میں سب کو شفا کاملات کا مکمل عطا کرنا
نکلنا آسان فرما دیجیے. اللہ کریم ہر ایک کو اپنے خزانے سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجیے, اس کی امیدوں سے بھر کر عطا فرما دیجیے. اللہ کریم اتنا دے کہ ان کا خود دل خوش اور راضی ہو جائے, ہر طرح سے ان کی خوشیاں سکون نصیب فرما دیجیے. اللہ جس طرح ہو جائے بس دیجیے, پھر اس کے اللہ درجات نصیب فرما دیجیے. اور اس منزل کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اللہ جب ہم بھی سننے گئے اللہ ہم نے دلوں میں اللہ مسکراتے ہوئے اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ سننے سے اتنا نصیب فرما دینا. یا اللہ کی اس بچے کے حق ہیں جنہوں نے ارادے کیے, ہمیں دعاؤں کے پیغامات دیے, بہت لوگوں نے دعاؤں کے لکھا, اللہ ہم نے ان کے لیے دعائیں مانگی, سب چیز میں ایک بار شریکوں کو قبول کرنا. اللہ جنم سینٹر کا ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے کہ اب اللہ سر برکت دے, آپ دے دے. اللہ کریم جو بچیوں نے ارادے کیے, جن جن بہنوں بیٹیوں نے محنت کوشش کی, جنم سینٹر کی جہاں بھی ہر ایک میں جہاں جاتے تھے بھی چیزیں اللہ کریم کر لی کہ ان تمام میں برکت خوشیاں سے نصیب کرنا. اللہ کی برکت کو اپنی رضا محبت نصیب فرما دیجیے. اللہ کریم جو ہمارے لیے محنت کوشش کر رہے, دعائیں کر رہے, اللہ کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول مقبول فرما. جہاں سنڈے کی ورکشاپ شروع ہو رہی ہے, اللہ کی سب کو ہمیں آج کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ اپنے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما. جو حج کی ورکشاپ ہو رہی ہے اللہ کی اس کو بھی اللہ کے آگے نہیں آنے یہ بہت درد کے ساتھ سننے سیکھنے سمجھنے کی توفیق کرے. اللہ ہمیں اپنے مقصد دین اور عاشقین کی خط میں شامل فرما دیجیے. اللہ کی ان سے مانگنا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. بنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا رب العالمین. سب کے لیے بہت دعائیں کیا میرے صحت والی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے اور ہمیں مسکون حقیقتوں کی تعریف نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور جو بچوں نے جنم سنتے کے اندر تبدیلی تعلیم کے لیے محنت کی کوشش کے ارادے کر رہے ہیں, کیا ہماری جو ورکشاپ میں شروع ہو رہی ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری باقی سارے انگلش کی کلاسز ہیں, تفسیر کی کلاسز ہیں, تمام قرآن کی تجوید کی حفظ کی کلاسز ہیں, انگلش میں اردو میں جن کلاسز میں جو بھی باتیں کی اللہ سب کو قبول فرما لے. اللہ کریم جو ہے ہمارے حج کی بات مانے والے لوگ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو قبول نصیب فرما. آج جن لوگوں نے حج کے ارادے کیے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت والا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور جو ہماری ہماری کالج میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو وسیلہ بنا دے. آپ کو اس مقدس جگہ پہ جانا سمجھے کہ ایک ایک بچوں کے لیے بہت دعائیں کی, ایک ایک بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے شہروں کے لیے ہر ایک کے لیے نام دے لے کر دعائیں کی. سب کے لیے ثواب, سب کے لیے سلام, سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آپ جان, جزاک اللہ خیر. آپ نے اتنی پیاری جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ انسان کو صرف اپنی ہی ہوش ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے لیے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر آپ جان. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے فضل سے آج کا بیان ہم نے سنا, اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ جان نے فرمایا کہ الحمدللہ زینب سینٹر ایک نئی ورکشاپ پریزنٹ کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے گیلیکسی آف لائف. الحمدللہ اس ورکشاپ کو ہمارے جو اوقات ہیں ان کی سہولت کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے, اور یہ ورکشاپ انشاءاللہ لذیذ
जुलाई 10 तारीख और 12 तारीख को होगी। जुलाई 10 तारीख और 12 तारीख को होगी और दोपहर के 2 बजे कंडक्ट की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएं। बहुत आसान तरीका है। आपको नंबर जो बार बार बताया जाता है 504919342 का, वहाँ पे मैसेज कीजिए। और या अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं तो आप हमारे ज़ैनब सेंटर के जो ईमेल एड्रेस है zainabcenter@gmail.com पर ईमेल कीजिए कि आप इसमें जो गैलेक्सी ऑफ लाइफ की वर्कशॉप है उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें शामिल होना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह लजीज आपको रजिस्टर किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। नंबर आपको इसके सुनने के लिए तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर करवाएंगे। तो इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। सेल फोन पे 544919342 पे राब्ता कीजिए, आपको रजिस्टर किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जैसा कि आप ने फरमाया कि हज की वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाएगी। माशाल्लाह बहनें जो जाती हैं वो सीखना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सीख कर ही जाना चाहिए। इतने बड़े फर्ज की अदायगी की अल्लाह ताला मौका अता फरमाते हैं तो उसको ऐसे तरीके से करें। हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं स्कूल जाने के लिए, उनको पहले से सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि स्कूल में उनको कोई चीज़ और न लगे, कोई करने में डिफिकल्टी ना हो। प्यारी बहनों, अल्लाह के घर जाने के लिए तैयारी करनी है, उसके भी अदब और आदाब को सीखना है, किस तरीके से हज के फराइज को अदा करना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। हम अल्लाह से कबूलियत की दुआएं मांगते हैं, कबूलियत के लिए अपने आप को भी ठीक करना जरूरी है। तो इंशाल्लाह हज की वर्कशॉप कंडक्ट होगी। अल्लाह ताला सबको सुनने की, जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए तो बेहद जरूरी है, लेकिन जो शौक में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह लजीज हज की वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी। ज़ैनब सेंटर की क्लासेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह 16 जुलाई से शुरू हो रही हैं और इसके लिए क्लासेस के एडमिशन जो कि पुरानी क्लासेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपनी तरतीब से चलेंगी, लेकिन हमारी जो नई क्लासेस खासतौर पे फाउंडेशन की क्लास यानी कुरान पाक की जो क्लास तफसीर की है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू होंगी। उसके लिए आप जल्द अज जल्द ज़ैनब सेंटर से राब्ता कीजिए। कोई भी सवाल है, हमारे जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कांटेक्ट कीजिए तो आपको इंशाल्लाह लजीज जवाब दिया जाएगा। भले आप उर्दू में इंशाल्लाह लजीज क्लास लेना चाहते हैं या इंग्लिश में, दोनों के लिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, आपको पूछिए। अगर आपको कोई सवाल है जरूर जवाब दिया जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट zainabcenter.org पे जाकर वहाँ पर तमाम डिटेल मेन्यू के साथ देख सकते हैं। मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सामने एडमिशन या एनरोलमेंट ये दोनों जो बॉक्सेस नजर आएंगे, यानी एक ही ड्रॉप बॉक्स में ये दोनों ऑप्शन नजर आएंगी। आप इन पे क्लिक करने से अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम डिटेल भी मिल जाएंगी और जिस तरह से भी आप चाहते हैं। अगर आप फाउंडेशन की क्लास में पूरे 3 सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते अपनी किसी मसरूफियत की वजह से, तो आप कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेम फॉर द इंग्लिश क्लासेस कि अगर आपको फाउंडेशन की क्लास, क्योंकि फाउंडेशन का आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बेसिक क्लास है, ये फर्स्ट क्लास होगी किसी भी प्रोग्राम यानी आलिमा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज तो बाकी क्लासेस अपनी तरतीब से कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। तो आप लोगों को जो बिगनर्स हैं फाउंडेशन इंग्लिश या उर्दू आलिमा क्लास शुरू करने के लिए फाउंडेशन को ज्वाइन करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फाउंडेशन में आपको 3 सब्जेक्ट्स नजर आते हैं। भले अल्लाह ताला आपको तौफीक देते हैं तो तीनों ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप अब समझते हैं कि इस वक्त आप 3 के लिए रेडी नहीं, लेकिन अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें इसके लिए अल्लाह ताला हमें इंतखाब हमारा करवा दे, तो इंशाल्लाह आप एक सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश क्लासेस शाम को होती हैं, उर्दू की क्लासेस सुबह के वक्त। This session is no longer being recorded. लजीज आप लोग जरूर इसके लिए ज़ैनब सेंटर को कांटेक्ट करें। अपने जो भी आपका तवज्जो है जिस तरफ भी, उसके लिए आपकी पूरी मदद की जाएगी इंशाल्लाह। लिसनर क्लासेस होती हैं, लिसनर क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें कि आपको कोई टेस्ट वगैरह का नहीं करना पड़ता। बहनें इंशाल्लाह इजीली हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके अल्लाह के जिक्र को, कुरान पाक की तफसीर को, सीरत मुबारक को अल्हम्दुलिल्लाह